بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم نے انشاءاللہ جز نمبر 28 28واں پارہ، اور آج ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الطلاق۔ جیسا کہ سٹارٹ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 28 پارہ جو ہے 28واں پارہ جز نمبر 28، اس کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے؟ دین سے کنیکٹ رہنا، دین سے جڑے رہنا، کیونکہ جو لوگ دین سے جڑے رہیں گے دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو کامیابی ہونے والی ہے۔ کیونکہ دین کیا ہے؟ دین بیسیکلی نیویگیشن سسٹم ہے، آپ کو نیویگیٹ کرتا ہے آپ کی منزل کی طرف۔ دیکھیں ہمارا جو سفر ہے، کوئی بھی سفر جب ہم کرتے ہیں اس کے لیے منزل کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ہم ہی نکل جاتے ہیں، چلو جی باہر جاتے ہیں، پھر تو ہم گم ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں گم ہونے سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نیویگیشن سسٹم۔ اب آخرت میں بھی گم ہونے سے بچنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ کہ انسان اپنے دین سے جڑا رہے۔ اور دین سے جڑنے کے لیے جو مین مقصد ہے وہ ہے اتفاق اور اتحاد کا ہونا، کیونکہ جہاں اتفاق اور اتحاد نہیں ہوتا، یونٹی نہیں ہوتی، وہاں آپ دین کے ساتھ جڑ نہیں سکتے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر ہم دنیاوی جھگڑوں میں ہی پڑے رہیں گے، سمجھ رہے ہیں نا، تو ہم اپنے آخرت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کسی سے لڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب نماز کا وقت آیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کس دل سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ سارے جو خیالات ہیں ذہن میں، جو باتیں آ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ اسی جھگڑے کے متعلق۔ تو سب سے پہلے کیا سکھایا گیا؟ ان جھگڑوں کو ختم کرو، اور ان جھگڑوں کو ختم کرو گے تبھی تمہارا دل کا، جسم کا، اور تمہارے ذہن کا اور تمہاری روح کا کنیکشن دین کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوگا تو تبھی کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ اب تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں۔ فرسٹ جو ہماری سورت تھی، کون سی سورت تھی؟ سورۃ المجادلہ، جس میں ایک جھگڑے کا ذکر کیا گیا، اور جھگڑے کا ذکر بھی کس کے درمیان تھا؟ میاں اور بیوی کے درمیان۔ وہاں ہمیں جو چیز سکھائی گئی دور جاہلیت کی، زہار، کہ زہار سے کیسے بچنا ہے، زہار کسے کہتے ہیں، کیسے بچنا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو اس جھگڑے کو وہاں ختم کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین سے کنیکٹ رہنے کا اور ایک میاں بیوی کے جھگڑے کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے کہ جب آپ جھگڑتے رہتے ہیں دین پہ آپ فوکس نہیں کر سکتے، اس لیے پہلے اپنے جھگڑوں کو ختم کرو۔ سورہ مجادلہ کے بعد ہم نے دوسری جو سورہ پڑھی وہ تھی سورۃ الحشر، اور سورۃ الحشر میں ہمیں منافقین کے بارے میں بتایا گیا۔ ان ادر ورڈز، دین سے جڑنے کے لیے سب سے پہلے منافقت کو ہٹانا، اس کو ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ دین کیا سکھاتا ہے؟ سچ، اور منافقت کیا سکھاتی ہے؟ جھوٹ۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے منافق جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے سورہ پڑھی وہ تھی سورہ ممتحنہ۔ چیک کرتے جائیں ساتھ ساتھ اپنے پارے پہ، تیسری سورت کون سی تھی؟ سورہ ممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ میں کیا تھا؟ محبتوں کا امتحان۔ یاد ہے آپ کو ایک صحابی نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ انہوں نے خط لکھا، اور وہ خط کس کے حق میں تھا؟ ان کے خاندان کے حق میں تھا، اور کس کی مخالفت کر رہا تھا؟ دین کی۔ تو یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اتفاق سے تو رہو، لیکن وہ محبت اتنی نہ بڑھ جائے کہ اس محبت میں تم اندھے ہو کر اپنے دین کو خود نقصان پہنچاؤ۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ پورے پارے کا ایک کنیکشن ہے، اس سے میں نے کہا ایک ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کیا۔ سورہ ممتحنہ میں کیا تھا؟ محبتوں کا امتحان، کہ اگر تم دین سے وابستہ رہنے کا دعویٰ کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو چیک کر لو کہ کیا تم اس ایمان کو بچانے کے لیے قربانی دو گے۔ ان ادر ورڈز، دین قربانی مانگتی ہے، اور اس قربانی کی ضد میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اپنی فیملی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہم نے سورہ پڑھی کون سی ہے؟ سورہ
سورہ الصف. سورہ الصف میں کیا ہے؟ صفوں کے بارے میں بتایا گیا. صف کیو بنانا، لائنیں قطار بنانا، جو کس بات کو شو کرتا ہے؟ پراپر آرگنائز رہنے کو، آپ کی یونٹی کو شو کرتا ہے. تو اس میں بھی صفوں میں کوئی دراڑ نہیں ہونی چاہیے، کوئی سپیس نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو اس میں کوئی اور گھس آئے گا، اور جب کوئی اور گھس جائے گا تو وہ وہاں خرابی کرے گا، کوئی اصلاح کرنے والا نہیں. پھر ہم نے سورہ پڑھی، سورہ جمعہ. سورہ جمعہ میں کیا بتایا گیا؟ جمع ہونے والا دن. کون سا دن؟ جمعے کا دن. تو صرف عبادت نہیں بتائی کہ صرف مل جل کے عبادت کی جائے، وہ تو ہر روز کرتے ہیں. باجماعت نماز میں سب مل کے کھڑے ہوتے ہیں نا، یا علیحدہ علیحدہ؟ باجماعت نماز جو مسجد میں پڑھی جاتی ہے 5 وقت، سب مل کر کھڑے ہو کر اور صفیں باندھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن سورہ جمعہ جو ہے وہ، اس میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ صرف نماز نہیں پڑھنی، کیا کرنا ہے؟ دوسروں کے حال احوال بھی پوچھیں. جی، سوشلائز کرنا. مسجدیں سوشلائز کرنے کی جگہیں ہیں، یہ بھی سن لیں آپ. کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد میں گئے، چپ منہ سے، نہ سلام نہ دعا نہ کچھ پوچھا، جا کے نماز پڑھی، سیدھے واپس آ گئے. کیوں؟ ہم نہیں، مسجد میں تو نمازیں نہیں پڑھی، مسجد میں تو باتیں نہیں کی جاتی. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کمیونٹی سینٹر نہیں تھا. اب ہے نا ہمارے پاس. تو اس وقت کمیونٹی کا جو سینٹر ہوا کرتا تھا سوشلائزیشن کے لیے، وہاں کیا ہوتا تھا؟ مسجدیں ہوا کرتی تھی. تو ہم نے اس چیز کو وہاں سے نکال دیا. تو اب مسجدیں خالی نماز کے لیے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سورہ جمعہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ کہ جمع ہونا ہے. دوسری طرف کہ جب تم جمعے کی نماز میں کھڑے ہو اور خطبہ شروع ہو جائے تو فلی فوکس خطبے پہ، نماز پہ، عبادت پہ. بھلے نہ باہر کوئی تجارتی قافلہ ہی کیوں نہ آ گیا ہو. وہاں بھی محبتوں کا امتحان ہو گیا نا، کیونکہ وہ جو تجارتی قافلے سے سامان لینا تھا، وہ ایک قصہ جو گزر چکا، وہ بھی کس کے لیے لینا تھا؟ بچے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے. تو وہاں بھی قربانی والا کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے، فلی فوکس ہو کر خطبہ سنو، نماز پڑھو، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ جی، پھر تجارت بھی کرو، سوشلائزیشن بھی کرو، اینڈ سو آن. پھر اپنے تعلقات جو ہے اس کو تم آگے بڑھا سکتے ہو. اس کے بعد کون سی ہم نے پڑھی؟ سورہ منافقون. اور سورہ منافقون میں ہم نے کیا پڑھا؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تہلکم، اے ایمان والو نہ غافل کر دے تم کو تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے. سن رہے ہیں بات؟ میں پوری سورہ کو صرف ایک سنٹنس میں آپ کو سمرائز کر کے بتا رہی ہوں. مال اور اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یعنی مال اور اولاد تو ہوں گے. اب یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مومنین کے پاس مال اور اولاد کا ہونا نہیں چاہیے، یا جن کے پاس ہے وہ غلط ہے. نہیں ہے، لیکن تم ان کی خدمتوں میں اور اپنے مال کے بڑھانے میں اتنا زیادہ کھو جاؤ کہ رب کے ذکر ہی کو بھول جاؤ، اپنی دین کی فکر ہی بھول جاؤ، اپنے آخرت کی فکر ہی بھول جاؤ. تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے. اس کے بعد کون سی سورہ پڑھی ہم نے؟ سورۃ التغابن. سورۃ التغابن میں ہم نے کیا پڑھا؟ کہ مال اور اولاد تمہارے دشمن ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ مال اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے چوکنے ہو کر رہو. یعنی اگر مال اور اولاد آپ کے پاس ہے تو ظاہر ہے آپ رکھیں اس کو، لیکن چوکنے ہو کر رہو. اٹ مینس جو اللہ کا حق ہے ان اوقات میں اللہ ہی کا حق ادا کرو، اور جو اولاد کے کام ہیں اگر ان کاموں میں پڑھ کر آپ کے دین کا کام خراب ہوتا ہے، آپ کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں، آپ کو قرآن پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا، تو اٹ مینس اصل میں وہ آپ کے دشمن ہیں. تو ان دشمنوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میٹھے دشمن، ایسے دشمن جن کو کاٹ کے گرا بھی نہیں سکتے، پھینک بھی نہیں سکتے. میٹھے دشمن، پیار ہی پیار میں کیا کرنا ہے؟ چوکنے رہنا ہے. اٹ مینس دنیا میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا جو ہے بیسیکلی. ابھی تک ہم نے یہ سب کچھ سیکھا. اب اس کے بعد کون سی سورہ ہے ہماری؟ سورۃ الطلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الطلاق آج ہم پڑھیں گے، جس کے 2 رکوع ہیں، 12 آیات ہیں اور مدنی سورہ ہے. دیکھا جائے تو پوری جو ہمارا یہ پارہ ہے یہ لڑائی جھگڑے اور انہی چیزوں پر مشتمل ہے.
اب لڑائی جھگڑے ہوتے ہوتے بات کہاں پہنچی؟ طلاق پر۔ طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں، لیکن جب حالات ایسے ہو جائیں کہ اب کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ طلاق دے دی جائے، طلاق لے لی جائے۔ سورہ بقرہ میں ہم اس کی ڈیٹیل کافی پڑھ چکے، اور سورۃ البقرہ کے بعد ایک دم سے جو دوسری سورہ نازل ہوئی وہ ہے سورۃ الطلاق۔ تفسیر یہ بتاتی ہے کہ سورہ بقرہ کو فالو کرتے کرتے جب لوگوں میں تھوڑی گڑبڑ پیدا ہو گئی، یعنی وہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ کے عمل کرنا ان کے لیے مشکل تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید اس کی تفسیر میں، سورہ بقرہ کی تفسیر میں سورۃ الطلاق کو نازل کیا۔ اب خطبہ نکاح جب ہوتا ہے اس میں سورۃ النساء کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ جانتے ہو، آئی ڈونٹ نو کہ آپ جانتے ہیں یا نہیں، لیکن خطبہ نکاح میں سورۃ النساء کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور اگر آپ ان آیات کو چیک کریں تو اس میں اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ٹوٹل ملا کے 4 بار اس میں اللہ کے ڈر کے بارے میں بتایا گیا۔ نکاح کیا ہے؟ 2 لوگوں کو ملانا، 2 لوگوں کو ملانا، یعنی محبت پیار کا ایک جو رشتہ بن رہا ہے اس میں بھی اللہ سے ڈرو، اور جب تک انسان اس رشتے میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اگر 2 بندے آپس میں اب ایک ساتھ نہیں چل سکتے، کیسے نہیں چل سکتے؟ کہ وہ ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، میاں بیوی صرف ایک چھت کے نیچے رہنے والے 2 لوگوں کا نام نہیں ہے، میاں بیوی پوری ایک نسل کو آگے چلاتے ہیں، لیکن اگر وہ آپس میں منافقت رکھتے ہیں، اگر آپس میں محبت نہیں، پیار، ہاں رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، تھوڑی بہت، وہ کہتے ہیں نا لڑائی جھگڑا ہو گیا، پھر کام ہو گئے، پھر کول ہو گئے، پھر غصہ آیا، پھر ایک دوسرے کو سنایا، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کا اینڈ جو ہے وہ طلاق پہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب ایسی بات کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا ہی گوارا نہیں، تو اب ایسے حالات میں بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب کتنے لوگ دیکھے گئے، دیکھیں اپنے آس پاس دیکھیں، ہوتا کیا ہے، لوگ کھینچ رہے ہوتے ہیں اس رشتے کو، نہیں نہیں دیکھو نا ابھی تھوڑا اور ٹائم، تھوڑا اور ٹائم، کتنا ٹائم؟ تو ٹائم دیں، لیکن اتنا ٹائم نہیں کہ بیچ میں آپ کے 5-6 بچے بھی ہو جائیں، پھر آپ سوچیں کہ اوکے اب تو ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو جب ایک ساتھ نہیں رہیں گے تو بچے کدھر جائیں گے؟ یا ماں کے پاس یا باپ کے پاس نا۔ اگر بچے ماں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو تو باپ نہیں ملا، بھلے نہ وہ جا کے ان کی ملاقات کرتا رہے ہفتے 1 ہفتے بعد، لیکن کوئی فائدہ ہے نہیں۔ وہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے بچوں کی، جو نئی نسل پل رہی ہے، 1 بچہ ہے یا 4 ہیں یا 10 بچے ہیں، وہ باپ کے بغیر، اٹ مینس ان کی پرسنالٹی آدھی ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ ماں باپ بچے کی ساری پرسنالٹی بناتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ بچوں کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، ایک ماں ان کو پال سکتی ہے لیکن ان کی تربیت اس طرح سے نہیں کر سکتی، دیکھیں آپ خود ایکسپیریمنٹ کریں، ایک بچہ ہے اس کے پاس سنگل پیرنٹ ہے، دوسرا بچہ ہے اس کے پاس دونوں ہیں، دونوں کی پرسنالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اگر آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہی اللہ کا قانون ہے۔ اینی ویز، اب کچھ بھی نہیں بن پا رہا تو کیا کیا جائے؟ دونوں جدا ہو جائیں۔ سورہ بقرہ میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے، اور اس میں کیا بتایا گیا کہ اچھے طریقے سے بالمعروف، اچھے طریقے سے یا ان کو رکھو یا اچھے طریقے سے جدا ہو جاؤ۔ ہمارا دین کیا سکھا رہا ہے؟ اچھے طریقے سے جدا ہو جاؤ۔ جبکہ عام کانسیپٹ کیا ہے کہ جب جدائی کا وقت آتا ہے تو بیوی کو اتنا بدنام کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے کام کی تو رہی نہیں، آگے بھی کسی کے کام کی نہ رہے، اتنا اس کو بدنام کر دیا جائے۔ یہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ دین نے جیسے نکاح کے بارے میں بتایا کہ تم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس کا کام کیا ہے؟ 2 کام، ایک تمہاری شرمگاہ کو چھپانا، اور دوسرا تمہاری زینت ہے وہ۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ جب آپ لباس خریدنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اوور سائز لیتے ہیں؟ اوور سائز اپنے سائز سے بڑا ہوا؟ کتنا؟ اپنے سائز کا۔ تو تھوڑا پھر یہاں بھی احتیاط ضروری ہے کہ جب آپ لباس لیں، کسی کو چوز کرنے اپنی ساری لائف کے لیے، تو اس کو چیک کیا جائے
کیا وہ سائز آپ کو فٹ آتا بھی ہے یا نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ ہم جاتے ہیں کوئی بھی ایک شرٹ ایک ٹراؤزر خریدنے کے لیے بار بار اس کو ٹرائی روم میں پہنتے ہیں نا. اب میں اس کا مطلب یہ آپ کو نہیں بتا رہی کہ اب آپ شادی سے پہلے ان کے ساتھ رہیں اور ان کو چیک کریں اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں. اوکے اب ہماری انڈرسٹینڈ، اس کی اجازت دین نہیں دیتا. دین کیا بتاتا ہے؟ 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کی جائے. کیا کیا چیزیں؟ کیا ہے اس میں؟ آپ تو ماشاءاللہ ڈائریکٹلی ایمان پہ آ گئے، سبحان اللہ. وہ بات بتائیں جو حقیقت ہے. حسن دیکھو حور پری ہے یا نہیں، مال دیکھو اس کا کہ مال اس کے پاس ہے یا نہیں، کھاتی پیتے گنانے سے ہے یا نہیں، حسب نسب چیک کرو کس برادری سے ہے وہ. اور پھر چوتھی چیز کیا بتائی گئی؟ دین کا لیول چیک کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو سٹارٹ کی 3 چیزیں اس کو اچھے طرح سے پرکھ لیا. اور دین کا کوئی بات نہیں، سیکھ لے گی نا، یا سیکھ لے گا نا بچہ. کوئی کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتا. تھوڑی بہت چینجز آتی ہیں شادی کے بعد، لیکن تربیت پیرنٹس کرتے ہیں. خدا کے لیے یہ بات سن لیں، آپ سب مائیں ہیں، بچوں کی تربیت خود کریں. چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے. کسی کی بیٹی آ کر آپ کے 25 30 35 سالہ بیٹے کی تربیت نہیں کر سکتی. نہ اس کے ہاتھ میں کوئی جادو کی جھڑی ہے کہ یوں ماری سب کچھ سیٹ ہو گیا. کیونکہ عام کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں ہم وہ بات کریں گے جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن آئینہ سکھاتا ہے. خالی پڑھ لیا، عربی پڑھ لی اور بس تھوڑا سا ترجمہ اور بات ختم ہو گئی، نہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ آئینہ ہے، چیک کریں اپنے آپ کو، مجھے کیا سیکھنا ہے اس سے. تو تربیت کون کرتا ہے؟ پیرنٹس تربیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بیوی تربیت نہیں کرتی، کیونکہ بیوی تبھی اچھی لگتی ہے جب وہ بیوی بن کے رہتی ہے، لیکن جب وہ ماں بنتی ہے شوہر کی تو اس کو بہت برا لگتا ہے. یو آر ناٹ مائی موم. پھر ساتھ میں کہتے بھی ہیں کیا تم میری ماں ہو جو مجھے سمجھا رہی ہو؟ اٹ مینس سمجھانا کس کا کام ہے؟ ماں کا کام ہے. تو یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں، ایسے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بیٹوں کی بھی تربیت کریں، کیونکہ یہ جو گاڑی چلتی ہے یہ دونوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے. ایک ٹائر بھی پنکچر ہوگا تو آپ کی گاڑی چلنے کے قابل نہیں ہے. تو کیا کریں؟ ٹائرز میں اچھی طرح سے ہوا بھریں، صحیح اس کو چیک کریں کہ چلنے کے قابل ہے یا نہیں، پھر جا کے گاڑی کے نیچے لگائیں. اگر چلنے کے قابل نہیں ہے تو کسی کو مصیبت میں نہ ڈالیں، کسی کو امتحان میں نہ ڈالیں. اینی ویز، اب جو سورۃ الطلاق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں آپ سے یہ کہوں گی کہ پلیز آپ ٹک کرتے جائیں یا سٹار لگاتے جائیں کہ تقوی کا ورڈ کتنی بار اس میں آتا ہے. کیا ہے یہ؟ خطبہ نکاح کی آیات نہیں ہے. کون سی آیات؟ جدائی کی. اب یہاں رشتہ جوڑا نہیں جا رہا، رشتے کو ختم کیا جا رہا ہے. اب رشتے کو ختم کرتے وقت کیا کرنا چاہیے وہ سب کچھ یہاں بتایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا جب، طلقتم جب تم طلاق دو، النساء بیویوں کو، جب بیوی کو طلاق دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ساری امت کے مردوں سے خطاب ہے. ٹھیک ہے؟ صرف نبی کے لیے مخصوص حکم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کے مردوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، یعنی کہ طلاق دے سکتے ہو، کوئی دوسرا راستہ نہیں، طلاق دے رہے ہو تو کیا کرو؟ طریقہ بتایا جا رہا ہے. فَطَلِّقُوهُنَّ، پس طلاق دو ان کو، لِعِدَّتِهِنَّ ان کی عدت کے لیے، وَأَحْسُوا اور گنو. کس چیز کو گنو؟ العدۃ، اس کی گنتی کو، اس کی گنتی کو گنو. جب طلاق دو عورتوں کو تو ان کی عدت کے لیے دو. اب عدت کیا ہے؟ عدت ایک مدت ہے جو طلاق کے بعد عورت کو گزارنی پڑتی ہے. سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. جو طلاق یافتہ عورت ہے جس کو طلاق دے دی جائے وہ 3 حیض تک انتظار کرے گی، یعنی اس دوران وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. 3 حیض کیوں؟ تاکہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کی پریگننسی جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور وہ بھی کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ معلوم ہو کہ بچے کا نسب کیا ہے، بچے کا باپ کون ہے. اس لیے عدت کی یہ مدت جو ہے جب تک ختم نہ ہو اس وقت تک اس عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے.
اب طلاقیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں. سبحان اللہ. الطلاق مرتان، طلاقیں صرف 2 ہی ہیں، اور جو تیسری ہوگی، تیسرا بلٹ جب فائر ہوگا دین اٹس دی اینڈ، بات ختم ہو گئی، پھر کچھ بھی نہیں بچا. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے دو، ان کی عدت کے لیے دو، اور اس عدت کو شمار کرو. اب یہ تو عربی کا ترجمہ میں نے سیدھا سیدھا بتا دیا. تفسیر کیا بتاتی ہے؟ عدت کے لیے طلاق دینا مینز ایسی حالت میں عورت کو طلاق دو کہ وہ اپنی عدت کی مدت گن سکے. اچھا وہ کیسے؟ سمجھیں، میں اور زیادہ ایزی کر دیتی ہوں اس کو. عورت کی عدت اس کے پاک دنوں سے گنی جائے گی. پاک دن مینز کہ پیریڈز میں نہیں ہوگی وہ. اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ عورت کو اس کی عدت کی گنتی، یعنی جہاں سے گنتی شروع ہوتی ہے اس وقت اس کو طلاق دی جائے. اب اگر عورت پیریڈز میں ہے تو کیا وہ گنتی شروع کر سکتی ہے؟ نہیں. ان ادر ورڈز، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو طہر یا پاکی کی حالت میں ان کو طلاق دو. اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے. عدت کی گنتی کے لیے طلاق دو، مطلب کیا بنا؟ عورت کو اس کے طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے. اب پیریڈز میں طلاق کیوں نہ دی جائے؟ اس لیے نہ دی جائے کہ اگر وہ پیریڈز میں ہے اور اس کو طلاق دے دی گئی تو پیریڈز کے دن تو گنے نہیں جائیں گے، لیکن وہ پیریڈز تو ہے. تو ثلاثت قروء کو اگر دیکھا جائے تو ایک پیریڈ وہ ہو گیا، 2 پیریڈز اس کے اور گزریں گے تو 3 پیریڈز کمپلیٹ ہو جائیں گے نا. لیکن وہ جو پہلے والا پیریڈ تھا وہ، اور جو 2 اور پیریڈز ہیں تو اس میں تو 2 ہی منتھ بچیں گے نا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر تو 3 نہیں ہوئے، تو وہاں ساری گڑبڑ ہو گئی. ہاں کہ وہاں کھلے الفاظ میں بتایا گیا کہ ثلاثت قروء جو ہے 3 حیض کی مدت جو ہے وہ عدت کی مدت ہے، اس کو پورا کرو. اور ایک اور بات بھی کہ عورت کو حیض میں یا پیریڈز میں طلاق اس لیے بھی نہ دی جائے کیونکہ وہ وقت اس کا بہت مشکل ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پیریڈز کیا ہیں. صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے جواب کیا دیا کہ وہ ہوا اذا، وہ عورت کی تکلیف کے دن ہوتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ پیریڈز پین کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو وہ جو تکلیف کے دن ہے وہ فزیکلی بھی تکلیف میں ہے اور وہ ایموشنلی بھی تکلیف میں ہے. موڈ سوئنگز بھی اس کو آ رہے ہیں. آلریڈی ایک عورت تکلیف میں ہوتے ہوئے جب تم اس کو طلاق دیتے ہو تو اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوکے، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو پیریڈز کے دنوں میں طلاق دی تو پھر تو وہ نہیں ہوگی نا. لگتا تو ایسا ہی ہے نا. وہ بھی ہو جائے گی. منع کیا گیا ہے. اس لیے جو شخص اپنی بیوی کو پیریڈز کے دنوں میں طلاق دے گا اس طلاق کو طلاق بدعی کہتے ہیں. بدعت سے جو نکلا ہے طلاق بدعی ہے، لیکن وہ ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوگا کہ وہ ہوگی نہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو، ایک روایت گزر چکی، عبداللہ بن عمر نے کیا کیا، اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوب ڈانٹا اور اس کو واپس کیا کہ نہیں یہ طلاق نہیں ہوئی. جب وہ پاک ہو جائے تو تب اس کو طلاق دینا، تب تمہاری طلاق کاؤنٹ ہوگی. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ایک ہی روایت موجود ہے. اس لیے موسٹلی یہی ہے کہ اگر پیریڈز میں بھی کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو اس کی طلاق ہو جائے گی، لیکن سخت ناپسندیدہ ہے ایسے نہ کیا جائے. پھر کب طلاق دی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کو طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں طلاق دو. اور ایسی حالت میں کہ جب تم نے ان سے مباشرت نہ کی ہو، سیکشول ریلیشن شپ قائم نہ کیا ہو اور وہ پاکی کی حالت میں ہے، تب جا کے ان کو طلاق دو. کیوں؟ کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے اور اس کی پریگننسی ہوگی تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ بچے کا باپ کون ہوگا. اس لیے 3 جو حیض ہیں اس تک انتظار کیا جائے. اور اگر اس کو حیض ہی نہ آئے، یعنی کہ عورت حاملہ ہے، تو پھر اس کی عدت کتنی ہوگی؟
بچے کی ڈیلیور ہونے تک اس کی عدت چلتی رہے گی۔ ہاں اگر وہ پریگننٹ ہے، ایک بات اور بھی یہاں میں کلیئر کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں تو طلاق نہیں ہوتی، نہیں ایسا نہیں ہے، پریگننسی میں بھی طلاق ہو جائے گی، اور پھر عدت کتنی ہے؟ بچے کو ڈیلیور کرنا، چاہے بچے کی ڈیلیوری 1 ویک کے بعد ہو جائے، 24 آورس کے بعد ہو جائے، جب اس کو طلاق مل گئی تو بس اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومن مرد، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کو ان کی عدت کے لیے طلاق دو، یعنی تاکہ وہ اپنے عدت کی گنتی کر سکیں۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ گنتی کا مطلب کیا ہے؟ کس حالت میں دو؟ طہر کی حالت میں دو۔ ساتھ میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو۔ ہاں کہ کیا کیا جا رہا ہے؟ عورت کو اپنے آپ سے جدا کیا جا رہا ہے، جدا کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ کون؟ ربکم، وہ جو تمہارا رب ہے، اپنے رب سے ڈرو۔ کون ہوتا ہے رب؟ خالق، مالک اور مدبر۔ لا تخرجوہن، اور نہ تم نکالو، ہن ان عورتوں کو، کن عورتوں کو؟ جن کو تم نے طلاق دے دی، جن کو طلاق دے دی ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے نہ نکالو تم ان طلاق یافتہ عورتوں کو ان کے گھروں سے، ولا، اور نہ یخرجن، نہ وہ خود نکلے، نہ وہ خود نکلے، الا، مگر، سوائے اس کے، ان یہ کہ یاتینا، وہ لائیں یا وہ آئیں، بفاحشتن، کسی بے حیائی کے ساتھ، مبینہ، کھلم کھلا۔ اب یہاں کون سی عورت؟ اب ذہن میں کیا ہے؟ اب طلاق ہو گئی تو بس بات ختم ہو گئی ہے، جائے؟ نہیں، بات ختم نہیں ہوئی۔ کون سی طلاق؟ پہلی طلاق، ایک طلاق۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 ہیں۔ کون سے طلاق؟ طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کیا ہوتا ہے؟ جب مرد عورت کو ایک طلاق دیتا ہے تو اس کے پاس چانس ہے کہ وہ اس عورت سے رجوع کر لے اور وہ پھر سے ایک ہو جائیں، لیکن اگر اس کی عدت کی کا ٹائم جو ہے وہ فنش ہو گیا، کتنا ٹائم؟ 3 حیض، 3 سائیکل اس کے کمپلیٹ ہو گئے اور اس نے پھر بھی اس سے رجوع نہیں کیا، تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، بلکہ اب وہ اس کے ساتھ نیا نکاح کرے گا، نیا مہر، نئے گواہ، سب کچھ نیا، شادی اب نہیں ہو جائے گی، اس کو پراپر رینیو کرنا پڑے گا۔ لیکن کب؟ جب عدت کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور ایک طلاق دینے کے بعد۔ لیکن اب اس مرد کے پاس طلاق کا یہ ایک جو حق تھا وہ ختم ہو گیا پوری زندگی کے لیے۔ اب فار ایگزامپل 2 سال، 3 سال، 2-3 مہینے بعد فار ایگزامپل وہ ایک اور طلاق دیتا ہے، تو یہ پھر دوسری طلاق کنسیڈر ہوگی، اور پھر اس کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ جب تک عدت کمپلیٹ نہیں ہوئی اور وہ رجوع کر لے تو سیدھا سیدھا رجوع کر لے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نئے نکاح کی ضرورت نہیں۔ لیکن عدت کا ٹائم پورا ہو گیا تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر سے نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ 2 طلاق کے جو اس کے پاس تھے آپشنز ختم ہو گئے ہیں۔ اب فار ایگزامپل آگے جا کے وہ بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پھر اس کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ طلاق رجعی کے 2 حق تھے جن کو وہ اپنی زندگی میں استعمال کر چکا۔ اب اگر وہ تیسری بار اس کو طلاق دے گا، اٹ مینس دی اینڈ فار ایور، اب وہ دوبارہ نہ اس سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب عورت کو طلاق دی جائے، یعنی طلاق رجعی، ذہن میں رکھیں طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ 3 طلاقیں دے دی گئی اور پھر بھی اس کو گھر میں ہی رکھو، نہیں، اس کو آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے، 1 دے دی ہے یا 2 دے دی ہے، اس کے باوجود ان عورتوں کو گھروں سے نہ نکالا جائے۔ یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی۔ پتہ نہیں ہے دین کا نہیں پتہ، اس لیے اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہائے نہیں دین میں تو ایسا ہے اور یہ گناہ ہے، یہ گناہ۔ دیکھیں، چیک کریں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں۔ عورت سے بھی کہا گیا تم نے نہیں نکلنا۔ اب کیوں نہیں نکلنا اس کے بارے میں آگے آئے گا کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ابھی تک روکے رکھ رہا ہے کہ تم رکی رہو اسی گھر میں، یا مرد سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو گھر سے باہر نہ نکالو۔
ہاں مرد اس کو اپنے گھر سے باہر نکال سکتا ہے اس کے عدت ہی کے دوران، جو کہ کہا گیا کہ نہ نکالو، نکال سکتا ہے. کیوں؟ اگر اس نے کوئی بے حیائی کا کام کیا ہو، فاحشہ، اور بے حیائی سے مراد یہاں بیسیکلی زنا کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کوئی مرد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے گھر میں اس کی آنکھوں کے سامنے رہے اور مرد کا دل جلے اور ایسا نہ ہو کہ کچھ زیادہ خرابی ہو جائے، یعنی اس کو مار ہی ڈالے غصے میں آ کے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس عورت کو اس گھر سے نکال دیا جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دو باتیں بتائیں گی، نہ نکالو، اسی گھر میں رکھو. دوسری بات کیا بتائے گی؟ نکال سکتے ہو اگر بدکار ہے. یس، اگر وہ بدکار ہے تو تم اس کو نکال سکتے ہو. وَتِلْکَ، اور یہ حدود اللہ، اللہ کا قانون ہے. یہ جو تمہیں باتیں بتائی جا رہی ہیں طلاق کے متعلق، یہ اللہ کا قانون ہے. ومن، اور جو شخص یتعدی، وہ توڑے گا، حدود اللہ، اللہ کے قانون کو، اللہ کے قانون کو جو بھی توڑے گا وہ سن لے، فقط پس تحقیق اس نے کیا کیا؟ ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا. اس نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا. دیکھیں دنیا میں بھی اگر ہم کوئی قانون توڑتے ہیں ہماری پکڑ ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہے. سپیڈ لمٹ کیمرہ لگا ہوا ہے اور اوور سپیڈنگ کر لی، کیا ہوتا ہے؟ گھر میں لیٹر پہنچا ہوا ہوتا ہے. یہ کیا ہے آپ نے، اب بتائیں. ہاں جی، فوٹو سمیت، پورے ثبوت کے ساتھ. تو یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو اللہ کا قانون توڑے گا وہ اپنے آپ پہ خود ظلم کرے گا. ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دیں. دوسرے صحابی آئے، انہوں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ فلاں نے ایسا کام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 طلاقیں اس نے دی اپنی بیوی کو، وہ اس نے اللہ کے قانون کے مطابق اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا. بات ختم ہو گئی، کیونکہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں نا، تو رجوع والا تو کوئی معاملہ پاسبلٹی رہی نہیں. لیکن وہ جو باقی بچیں، کتنی بچیں؟ 997، جی 997، وہ ساری طلاقیں اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. یعنی اب اللہ کے سامنے وہ ہوگا اور اللہ اس کو اس کی سزا خود اپنی طرف سے دے گا. تو 3 اس کا حق تھا، وہ اس کو کر سکتا تھا، لیکن باقی اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. لا تدری، نہیں تم جانتے. کیا کہا پیچھے؟ اب یہ لا تدری کو جوڑیں آپ پیچھے کس کے ساتھ؟ یہاں لا تخرجوہن کے ساتھ. آیت جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، لا تدری، نہیں تم جانتے. کیا نہیں جانتے؟ لعل، شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالی یحدث، وہ نکال دے کوئی راستہ، بعد ذالک، بعد اس کے، امرا، کوئی اور راستہ. شاید اللہ کوئی اور راستہ نکال دے. کس بارے میں؟ کہ اگر بیوی اپنے ہسبینڈ کے گھر میں رہے گی اس کی آنکھوں کے سامنے، تو شاید ہسبینڈ کا دل اس پہ پھر سے آ جائے اور ہسبینڈ کو اپنی جو غلطی ہے، یا وہ کہتے ہیں نا اکثر غصے میں ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، تو غصے میں ہی دینا تو ایک ہی دے دو. سمجھ رہے ہیں نا؟ غصے میں ہی دینا تو ایک ہی دے دو. لیکن اگر غصے میں بھی 3 بلٹ ایک ساتھ مارو گے تو اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے نا، ختم ہو جائے گی نا. تو پہلے کوئی بات نہیں، 1 بلٹ مار کے اس کو زخمی کرو، چانس تو بنے گا نا ٹریٹمنٹ کرنے کا. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے عورت کو گھر سے نہ نکالو، یا وہ خود بھی نہ نکلے، شاید کہ اللہ اس شخص کے دل میں تمہارے لیے پھر سے پیار ڈال دے اور صلح کا کوئی راستہ نکل آئے. تو یہ بات بیسیکلی بتائی جا رہی ہے. اسٹارٹ میں بتایا گیا کہ ان کو نہ نکالو. فَإِذَا، پھر جب، بلغنا، وہ پہنچے، اجلہن، اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روک لو ان کو، بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ. بیوی کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو. کب؟ 1 طلاق دے دی، 1 طلاق دے دی اور وہ رہ رہی ہے. اگر ارادہ ہے اس کو رکھنے کا تو اس سے رجوع کر لو. لیکن اگر وہ مدت گزر بھی گئی اور پھر سے نکاح کیا تو روک لو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ. کیا بتایا جا رہا ہے؟ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سمجھ رہے ہیں؟ مزید، او یا فارقوہن، یا جدا کر دو ان کو، بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ. اب اگر رخصت کرنا ہی ہے، دل نہیں مان رہا،
محبت جگی نہیں چاہیے، تو پھر کیا کرو، اچھے طریقے کے ساتھ ان کو رخصت کر دو. سبحان اللہ، اچھے طریقے کے ساتھ ان کو رخصت کر دو. اس کو تو انڈر لائن کر دیں. کاش کے لوگ جان لیں کہ طلاق دیتے وقت بھی اچھے طریقے کے ساتھ بیویوں کو رخصت کیا جائے. اب مزید کیا بتایا جا رہا ہے، وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، ذوی عدل، عدل والوں کو، 2 عدل والے، منکم، تم ہی میں سے، تم میں سے 2 بندے گواہ بن جائیں. کس بات پر گواہ بنائیں؟ نمبر 1، اگر تم ان کو روکے رکھنا چاہتے ہو تو نکاح کرو گے دوبارہ یا نہیں کرو گے نا؟ تو اس کے لیے 2 عدل والے بندے گواہ بنانے چاہیے. لیکن اگر تم ان کو رخصت کر رہے ہو تب بھی طلاق کو انڈر گراؤنڈ نہ رکھا جائے. جیسے سیکرٹ نکاح نہیں کرنا، ایسے سیکرٹ طلاق بھی نہیں دینی. اب اس میں کیا لاجک ہے؟ کیوں سیکرٹ طلاق سے منع کیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کہ ہاں جی، تاکہ دوبارہ اگر کوئی اس کو اپنانا چاہے تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں فلاں کی طلاق ہو چکی. ہوتا کیا ہے، نکاح میں تو بڑے ماشاءاللہ سے شامیانے بجائے جاتے ہیں، خوب شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، لیکن جب طلاق کی باری آتی ہے چپ نہ بتانا، کسی کو بتانا نہیں. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ گواہ بنا لو، 2 عدل والے لوگوں کو اناؤنس کر دو. بس نہیں رہ سکتے نا. دیکھیں طلاق بیسیکلی ورڈ ایسا ہے کہ جب یہ مائنڈ میں آتے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مرد بیوی کو طلاق دے رہا ہے اٹ مینس بیوی بہت بری ہے، بیوی بہت بری ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں، نہ وہ برداشت کر سکتی ہے، نہ اس میں صبر ہے، نہ اس میں یہ ہے، نہ اس میں وہ ہے. اصل میں علم کی کمی ہے نا. دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں حضرت زید کی اور حضرت زینب کا جب ان کی طلاق ہوئی تھی تو کس بات پہ ہوئی تھی؟ حضرت زید کیا کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ زینب اچھی نہیں ہے، ہر لحاظ سے اچھی ہے. دیکھیں مومنہ عورت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن بھی تھی اور صحابیہ بھی تھیں، بہت سے ان میں ماشاءاللہ سے کوالٹیز تھیں. اس کے باوجود وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے. کیا صحابہ صحابیات کی طلاقیں نہیں ہوئی؟ کیا مومنوں کی طلاقیں نہیں ہوئی؟ تبع تابعین کی طلاقیں نہیں ہوئی؟ کیا لوگوں کی طلاقیں نہیں ہوا کرتی؟ ہو گئی ہے نا. تو جان چھوڑو اب اس کی، لیٹ اٹ گو، آگے اپنی لائف کو گزارو، آگے دیکھو کہ کرنا کیا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرو. لیکن نہیں، اگر اسی غم میں رہو گے ہائے ہو گئی ہے تو کیوں ہو گئی ہے. اکثر لوگ اس غم سے بھی نہیں نکلتے، 10-12 سال اس میں بھی گزر جاتے ہیں. جیسے اب تو وہ بچپن کی طرف جا رہے ہیں یا وہ چھوٹے ہونے جا رہے ہیں، زندگی ختم ہو رہی ہے. اس لیے ان چیزوں کو دل سے لگا کے بیٹھنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ 2 عدل والوں کو گواہ بنا لو. اب گواہوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ، اور چاہیے کہ وہ شہادت کے لیے کھڑے ہوں. کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. کوئی ڈنڈی نہیں مارنی. کس چیز میں؟ گواہی دینے میں. کس بات کی گواہی؟ فلاں کی بیوی بن گئی اگر نکاح کا معاملہ ہے. لیکن اگر طلاق کا ہے تو فلاں نے فلاں کو چھوڑ دیا. کیسے چھوڑا؟ اللہ کے قانون کے مطابق. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کے قانون کے مطابق اس نے چھوڑ دیا. ذالکم، یہ تمہارے لیے، یعظو، نصیحت ہے، بہی، ساتھ اس کے. کون نصیحت حاصل کرے گا ان آیات سے؟ من، وہ شخص جو کانا ہے، یؤمنو، ایمان لانے والا، باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر. دیکھ لیں ایمان کا حصہ بتایا جا رہا ہے. کس چیز کو؟ طلاق کے معاملات میں معروف طریقے کو اپنانا ایمان کی نشانی بتائی جا رہی ہے. تو ہم تو اس وقت سبحان اللہ دین کو کہیں دور الگ سے رکھ دیتے ہیں. نہیں یہ دین کا نہیں، ہمارا دنیا کا معاملہ ہے. یہ ہماری ایگو اور ہماری انا اور میری میں جو ہے وہ بڑی ہرٹ ہو رہی ہے. تو اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اور لوگ کیا کہیں گے؟ بہت سے اس قسم کے معاملات کیوں بگڑ جائے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو مارے گولی. دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدود اللہ، تلک حدود، یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے تمہیں جیسے گھر بنانے کا قانون دیا، ایسے اگر گھر چل نہیں سکتا تو اس میں
معروف طریقے کے ساتھ جدائی کیسے کی جائے گی وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ اس لیے کسی کا نکاح ہوتے وقت ضروری ہے کہ وہ سورۃ الطلاق بھی پڑھ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بار کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جڑنے میں بھی اور جدا ہونے میں بھی۔ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور دین اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، بہت خوبصورت آیت، دیکھیں تقوی کی بات اب پھر آ رہی ہے، کتنی بار؟ دوسری بار۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ یجعل، وہ بنا دے گا، لہو، اس ڈرنے والے کے لیے، مخرجا، مشکل سے نکلنے کا راستہ۔ اب گھر میں بڑی زبردست قسم کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کریں تو کیا کریں؟ اپنے رب کو پکاریں، رب سے دعا کریں، یا اللہ میرے ہاتھوں کوئی ظلم نہ ہو جائے، یا اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ سے ڈرے گا، ڈر بہت ضروری ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، ہم بھی ڈرتے ہیں، کس سے؟ لوگوں سے۔ ہائے لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں سے نہ ڈرو، کیا بتایا جائے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو اس مشکل سے نکالے گا، اللہ اس کو اس مشکل سے نکالے گا۔ وَيَرْزُقُهُ، اور رزق دے گا اس کو، من حیث، جہاں سے، لا یحتسب، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ کیا دیکھا گیا ہے؟ ہائے طلاق ہو جائے گی، کہاں سے کھاؤں گی، کہاں رہوں گی، کیونکہ ماں باپ بھی گھر میں آنے نہیں دے رہے، بہن بھائیوں نے بھی تعلق چھوڑ دیا، میرا کیا بنے گا؟ وہ ہے نا رب، وہ تھام لے گا نا تمہیں، تم اپنے رب پہ توکل تو کرو۔ رب کیا بتا رہا ہے؟ کوئی تمہارا رازق نہیں، بے شک کہ شوہر گھر کا امام ہوتا ہے، وہ پرووائیڈر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر حالات اتنے بگڑ گئے ہیں، کوئی اور راستہ نہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اس سے دعائیں کرو، اور اس بات کا غم نہ کرو کہ ہسبینڈ نہیں کھلائے گا تو میں تو بھوکی مر جاؤں گی، نہیں، اللہ وہاں سے دے گا، وہاں سے بندوبست کرے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَکَّل، اور جو شخص بھروسہ کرے گا، اللہ، اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، پس وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ لیکن اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، ہم نے لوگوں کو اپنے لیے وکیل بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، بالغ امرہ، اس کا جو کام ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ کیا کام؟ اب طلاق سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کا جو معاملہ ہے، اللہ نے جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جوڑیں اس کو طلاق سے، کیسے ہوتا ہے نا، سم ٹائمز بہت کوشش کی اتنی کوشش، اب کوئی اور راستہ ہی نہیں، تو پھر کیا کرو؟ تم معروف طریقے سے جدا ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے لکھا ہی ایسا تھا۔ دیکھیں حالات بنانے والا بھی رب ہے اور حالات بگاڑنے والا بھی رب ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ چاہے تو سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو سامنے والے کے دل میں آپ زبردستی محبت نہیں ڈال سکتے۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا، ٹرسٹ کا رشتہ ہے۔ جہاں محبت نہیں رہتی، ٹرسٹ نہیں رہتا، وہاں چاہے دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں، یا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس رشتے میں سنسیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں منافقت شروع ہو جائے وہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بس اس رشتے سے اپنے آپ کو ختم کر دو۔ قد، تحقیق، جعل اللہ، بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، قدرا، اندازہ۔ اللہ نے تمہارے نصیب میں جتنا لکھا ہے تم اس بندے کے ساتھ اتنا ہی رہ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں، چاہے جتنی بھی کوششیں کر لو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی ہے، حتی الامکان، جتنا زیادہ ہو سکے کوشش کرنی ہے، لیکن جب ساری کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا جو کہ طلاق کا راستہ ہے۔ اب کچھ مسائل ہیں اور ان کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ کیا ہے مسائل؟ واللائی، وہ عورتیں جو، یئسنا، وہ مایوس ہو چکی، من المحیط، حیض کے آنے سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں جن کو پیریڈز آنا بند ہو گئے ہیں،
مینوپاز چل رہا ہے ان کا، تو اب وہ کیا کریں؟ ان کے لیے بتایا جا رہا ہے ان ارتبتم، اگر تم کو شک ہو، فعدتہن، ان کے عدت کی گنتی میں، تو پھر کیا کرو؟ عدتہن ثلاثۃ اشہر، تو 3 مہینے ان کی عدت ہے۔ دیکھیں طلاق یافتہ عورت کی عدت کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، 3 حیض، 3 مہینے نہیں، کیا 3 حیض، 3 سائیکل، 3 پیریڈز جو ہیں وہ طلاق یافتہ عورت کی عدت ہے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کوئی عورت اس کو طلاق ہو گئی اس ایج میں کہ اس کو پیریڈز ہی نہیں ہوتے، یا وہ مینوپوز میں ہے جس کے مطابق 2 مہینے کے بعد، سم ٹائم 6 منتھس کے بعد لوگ بتاتے ہیں، سم ٹائم 1 ایئر کے بعد ان کو ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ ان کے لیے مسئلہ بتایا جا رہا ہے، ان کے لیے 3 حیض نہیں بلکہ 3 مہینے ان کی عدت ہوگی۔ واللائی، اور وہ عورتیں جو، اب ایک اور کیس بتایا جا رہا ہے، لم نہیں، یحدنا، پیریڈز ہوتے ہیں ان کو، اور وہ عورتیں جن کو ابھی پیریڈ شروع ہی نہیں ہوئے، تو ان کی عدت بھی کتنی ہوگی؟ 3 مہینے تک، کیونکہ پیریڈز کی تو کاؤنٹنگ ہے ہی نہیں، ابھی ان کو شروع ہی نہیں ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جن کے ختم ہو گئے، ہوتے ہوتے ختم ہو گئے، کتنی عدت؟ 3 مہینے۔ جن کو ابھی شروع ہی نہیں ہوئے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی، 3 پیریڈز نہیں ہوگی۔ وہ اولاتو، اور اٹھانے والیاں، احمال، حمل کو، یعنی جو پریگننٹ ہیں، پریگننٹ عورتوں کی عدت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اجلہن، ان کی جو مدت ہے، مدت عدت جو ہے، ان یہ کہ یدعنا، وہ رکھ دیں، ڈیلیور کر دیں، حملہن، اپنے حمل کو، یعنی جب وہ بچہ ڈیلیور کر دیں ان کی عدت کا جو پیریڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا، شروع نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ شروع کب ہوا تھا؟ چونکہ وہ حاملہ تھی، اسی دن سے ان کا، حمل والی عورت کے لیے 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 پیریڈز ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی عدت کا جو ڈیوریشن ہے وہ ان کے وضع حمل، یعنی آفٹر ڈیلیوری کا جو ٹائم ہے، ان کا حمل جب ہو جائے، مطلب ڈیلیور ہو جائے بیبی، تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سبحان اللہ، کتنی بار؟ 3rd ٹائم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یجعل لہ، بنا دے گا وہ اس کے لیے، لہو، اس کے لیے، من امرہ، اس کے معاملے کو، یسرا، آسان، کس کے لیے؟ جن کو یہ مشکل پیش آئے، چاہے حیض والی عورتیں، چاہے حیض ختم ہو گئے، چاہے ابھی آئے نہیں، چاہے وہ حاملہ ہے، مشکل ہے نا؟ ساری سٹیجز کو دیکھیں، سب سٹیجز مشکل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو گے، لوگوں سے نہیں، بار بار بتایا اللہ سے ڈرو۔ اگر اللہ کے ڈر کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو گے تو یہ یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے معاملے کو تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ کیسے؟ معاملات کیسے آسان ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ ایک مشکل میں ہیں، بڑی آزمائش سر پہ آ پڑی ہے، تو کیسے اللہ اس کو آسان کر دے گا؟ ہاں جی، اللہ آپ کے دل کو تھام لے گا۔ اور اللہ کس کے دل کو تھامتا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وہ شخص جو اللہ پہ ایمان لائے اور اللہ کی رسی، اللہ کو سہارا بنا کے اس کو تھام لے مضبوطی سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے۔ اور کیسا؟ لن فسام لہا، کبھی اس کو ڈپریشن نہیں ہوتی، کبھی وہ گرے گا نہیں، کیونکہ گر کے چوٹ بڑی لگنے والی ہے۔ اس لیے کیا کرو؟ اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کو تھام لو، اللہ کے حوالے کر دو اپنے آپ کو۔ ذالک، یہ امر اللہ، اللہ کے کام ہیں، یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ کے احکامات ہیں۔ کیا احکامات؟ طلاق کے وقت اچھے طریقے سے بیوی سے پیش آنا، یا اس کو کس طریقے سے دیا جائے، یا عدت کی گنتی، یہ تمام امر اللہ، یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ انزلہ، وہ اتارتا ہے اس کو، الیکم، تمہاری طرف، کس شکل میں؟ قرآن کی آیات اتری آپ کی طرف ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر بتایا جا رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سبحان اللہ، کتنی بار؟
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص ڈرے گا اللہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ یکفر، ہٹا دے گا، عنہ، اس سے، سیئاتہ، اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو، اس کی گندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف کر دے گا۔ اور اس کی صفائی کس چیز میں ہے؟ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وہ یعظم، اور نصیحت کرتا ہے اور عطا کرے گا، لہو، اس کو، اجرا، بہت بڑا اجر۔ اللہ اس کے لیے کوئی اور وسیلہ بنا دے گا، اللہ اس کے لیے کوئی اور معاملہ بنا دے گا، اللہ اس کو کسی اور سے جوڑ دے گا اور وہ اس کی زیادہ اچھے سے ٹیک کیئر کرنے والا ہوگا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو ہمارا فیصلہ ہے وہ صحیح بھی ہے اور اس کو کوئی غلط نہ کہے۔ ضروری نہیں ہے، ایک فیصلہ ہم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے ٹھیک کیا، یو نیور نو کہ وہ کب تک ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہے، مان جائیں آپ، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، نصیبوں کی بات ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہر خیر اور ہر شر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، وَأَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ چیز جس کو تم ناپسند کرتے ہو، نہیں ہمیں نہیں پسند، اس میں تمہاری خیر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، جس معاملے کو تم اس میں فیصلہ کرنا اپنا ٹھیک سمجھتے ہو، میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، لیکن شاید اس میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی شر رکھا ہو۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے ذہن میں کیا رکھو؟ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کی خطائیں اس سے ہٹا دے گا اور اس کو بلند درجات نصیب کرے گا، عطا کرے گا۔ اسکنوہن، اب پھر میاں بیوی کے تعلقات، اسکنوہن، رکھو ان بیویوں کو، ان بیویوں کو رکھو، کدھر رکھو؟ من حیثو، جہاں، سکن تم، جہاں تم رہتے ہو، جہاں تم رہتے ہو بیویوں کو وہاں رکھو، من، اس میں سے، جو، وجدکم، جو تم پاؤ مینز جو تمہاری استطاعت ہے، جتنا اللہ نے تمہیں دیا اس کے مطابق اپنی بیویوں کو اسی طرح سے رکھو۔ کیسے؟ جس گھر میں تم رہتے ہو، جو فیسلٹیز تم اس کو دے سکتے ہو وہ سب کچھ ان کو دو، ولا، اور نہ، تضاروہن، اور نہ تم ستاؤ ان کو۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیات۔ قرآن کس کے بارے میں ذکر کر رہا ہے؟ میاں بیوی کے تعلقات۔ کوئی ہمارے گھر میں بولے، ہمیں کوئی نصیحت کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹس نن آف یور بزنس، آپ کا کیا کام ہے، میرے گھر میں کیوں بولتے ہیں؟ قرآن ہمارے گھروں میں بول رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بیویوں کو ان گھروں میں ان فیسلٹیز کے ساتھ رکھو جو آپ ایفورڈ کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ان کو ستاؤ مت، بیویوں کو ستاؤ مت، لیضیقوا، تاکہ تم تنگ کر دو، علیہن، ان پر، کس چیز کو؟ ان کی زندگی کو۔ ان ادر ورڈز، بہت زیادہ کنٹرول کرنا، جو لوگ کہتے ہیں نا کنٹرولنگ ہے، فلاں بڑا کنٹرولنگ ہے، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ سانس لینے دو بیویوں کو، مت ستاؤ ان کو۔ اگر کہیں مرد سن رہے ہوں تو کتنا مزہ آئے۔ آج جا کے نا پتہ ہے کیا کریں؟ اپنے ہسبینڈس کو ذرا اس کی تلاوت کر کے سنائیں، کہنا جی بڑا چاہ رہا ہے آپ کو قرآن سنانے کو، آج میں آپ کو قرآن سنا ہی دوں، یا ان سے کہیں آپ سنیں اور میری غلطیاں نکالیں، وہ ہر آیت میں آپ کی غلطی نکالیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آج کی جو سورہ ہے وہ ریئلی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے۔ نہ ستاؤ اپنی بیویوں کو۔ دیکھیں لگ رہا ہے بیویاں کتنی مطلب مسکین سی بتائی جا رہی ہیں۔ ہم صرف اپنے بیٹوں کو بھی بتا سکتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھے خامد بنیں۔ بالکل، انشاءاللہ یہی ہے مقصد، یہی ہے جو میں نے سٹارٹ میں بات بتائی نا کہ تربیت جو ہے وہ ماں کرتی ہے، بیوی نہیں کرتی۔ تو الحمدللہ کیا بتایا جائے؟ نہ ستاؤ اپنی بیویوں کو، نہ ان پہ تنگی کرو، وَإِن كُنَّ، اور اگر ہیں وہ، اولاتی، اٹھانے والی، حمل، حمل کو، یعنی اگر وہ پریگننٹ ہے تو پھر کیا کرو؟ وَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، پس ان پہ خرچ کرو۔ پریگننٹ ہے تو اب اور زیادہ خرچ کرو، اب ایک بندے کی بجائے وہ 2 بندوں کا کھانا کھائے گی۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یدعنا، وہ رکھ دے،
حملہن اپنے حمل کو یعنی جب بچہ ڈیلیور کر دے اس وقت تک تم اس پہ خرچ کرتے جاؤ گے. اچھا یہ جو آیات ہے نا اس کو وہاں رکھو جہاں تم افورڈ کر سکتے ہو, ستاؤ مت, تنگ مت کرو, یہ ساری آیات دونوں سچویشن کے لیے ہے. کون سی دونوں؟ جی, اگر طلاق دے چکے یعنی ایک یا دو تب بھی اس کو پیچھے کیا کہا گیا؟ نکالو مت. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں رہ رہی ہے اور تم سوشل بائیکاٹ اور بس اس کی شکل کو بھی نہیں دیکھنا اور اس کو ستاؤ اور اس کو کبھی تانے دو, گالی گلوچ اور غلط قسم کی لینگویج استعمال کرنا, مار پیٹ, یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. اور اس کے علاوہ بھی اگر طلاق کا معاملہ نہیں بھی ہے تو تم نے اس طرح سے بیہیو کرنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. یہاں تربیت کی جا رہی ہے, اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے. اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو جب وہ حاملہ ہے تب بھی ان پہ خرچ کرو, جب وہ حمل ڈیلیور کر دے تب بھی خرچ کرنا ہے. فَإِن پھر اگر اردعنا وہ دودھ پلائیں لکم تمہارے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ بچہ, ہاں جی, باپ سے کیا کہا جا رہا ہے, شوہر سے کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں. تو پھر کیا کرو؟ فآتوہن پس دو ان کو اجورہن ان کی اجرت. سبحان اللہ, اپنے بیبی کو دودھ پلانے پہ بھی ہسبینڈ کی طرف سے اجرت. یہ ہے ہمارا دین جو لوگ نہیں جانتے. کیونکہ اگر طلاق ہو جائے تو موسٹلی کیا ہوتا ہے, اور اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ شوہر کیا کہتے ہیں؟ رکھو اپنے ماں, تمہارا بچہ ہے, مجھے کیا. نہیں, کیا بتایا جا رہا ہے؟ طلاق ہو گئی ہے, اس کے باوجود جب وہ بچے کے پریگننسی کے ڈیوریشن میں ہے تب بھی خرچ کرنا ہے. اور طلاق تو کوئی خوشی سے نہیں ہوتی نا, ہسبینڈ ناراض ہے, ناراضگی اپنی طرف, لیکن اس کے باوجود وہ اپنا مال اپنی پریگننٹ بیوی پہ خرچ کرے گا. بچے کی ڈیلیوری کا جو خرچہ ہے سب کچھ وہ کرے گا. اور اس کے بعد بیوی اگر دودھ پلائے اس بچے کو, لکم تمہارے لیے, اللہ احسان جتا رہے ہیں مرد پہ, شوہر پہ, دیکھو تمہارے لیے بیوی جو ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, تو پھر کیا کرو تم؟ ان کو اس کا معاوضہ دو, ان پہ اور زیادہ خرچ کرو. وَأَتَمِرُوا باہم مشورہ کر لو, بینکم آپس میں, بمعروف اچھے طریقے کے ساتھ, سلام مشورے کے ساتھ, زیادہ خرچہ دو ان کو. وَإِنْ اور اگر تعاثرتم اور اگر تم اس بات پہ راضی نہیں ہو, کس بات پہ؟ کہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے, یا تم راضی نہیں ہو یا وہ راضی نہیں ہے, مجھے نہیں پلانا تمہارے بچے کو دودھ, لو اپنا بچہ سنبھالو. تو پھر کیا کرو؟ فَسَتُرْضِعُ پس دودھ پلائے لہو اس بچے کو, اخرى کوئی اور عورت. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اٹ مینس بیوی پہ زبردستی نہیں کہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے. اگر وہ پلائے ویل اینڈ گڈ, اچھی بات ہے, اور تم اس کا خرچہ اور زیادہ بڑھا دو. لیکن اگر وہ اور تم میاں بیوی آپس میں بار بار لڑ رہے ہیں اسی بات پہ, میں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں, اور وہ کہے تمہارا بچہ پلانا ہے تو لاؤ, نہیں پلاؤ تو نہ پلاؤ, نہیں, ایسا نہیں ہے. کیا کرو؟ مرد کو اس بات کا احسان ماننا چاہیے. سبحان اللہ, یہ دین بتا رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, وہ خوشی خوشی دودھ نہیں پلانا چاہ رہی, تو پھر بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا دے. لینفق چاہیے کہ خرچ کرے, ذو سعتن مالدار, من سعتی ہی اپنے توفیق کے مطابق. یہ کس خرچے کی بات ہو رہی ہے؟ جی, دودھ پلانے کی. دودھ پلانے کی, کیونکہ اوپر ہم نے کیا وہ کیا کہ تم کیا کرو؟ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف, آپس میں معروف طریقے سے مشورہ کر لو. کس بات پہ مشورہ؟ اس بات پہ مشورہ کہ جو مالدار شخص ہے وہ اپنے مال اپنی توفیق کے مطابق اپنی بیوی کو دے. سبحان اللہ, یہ ہماری خوبصورتی ہے ہمارے دین کی. ومن اور جو شخص قدرہ تنگ دست ہے, علیہ اس پر, رزقہ اس کا رزق ہے, کتنا؟ فَلْيُنْفِقْ پس چاہیے کہ وہ خرچ کرے, مما اس میں سے جو آتا اللہ جو اللہ نے اس کو دیا. تھوڑا دیا نا تو وہ تھوڑا خرچ کرے گا, لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی بات نہیں اگر تھوڑا ہے تو مت خرچ کرو. نہیں, تھوڑا ہے تو تھوڑا خرچ کرو, زیادہ ہے تو زیادہ خرچ کرو. کیوں؟ لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ, نفساً کسی جان کو, الا مگر ما جو آتاہا جو اس کو دیا گیا,
جو کسی کی استطاعت ہے، اس کی توفیق ہے، اس کے مطابق ہی اللہ اس پہ بوجھ ڈالتا ہے۔ کیسا بوجھ؟ مالدار اپنے مال کے مطابق زیادہ خرچ کرے گا، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی تنگ دستی کے مطابق تھوڑا خرچ کرے گا۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔ سیجعل اللہ، جلد ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر دے گا، بعد عسرن، تنگی کے، یسرا، آسانی، تنگی کے بعد آسانی ہو جائے گی۔ وہ جو حالات خراب تھے شاید بچے کی وجہ سے پھر سے سنبھل جائیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو نا؟ تو ہر تنگی کے ساتھ یا ہر مشکل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی بھی رکھی ہے۔ اب اگلی آیات ٹوٹلی ڈیفرنٹ کیا ہے؟ وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، من قریۃ، بستی میں سے، عتت، سرکشی کی بستی والوں نے، ان امر ربہا، اپنے رب کے حکم سے، ورسولہ، اور رسولوں سے بھی سرکشی کی، فحاسبناہا، پس حساب لیا ہم نے اس بستی کا، حساباً شدیدا، سخت حساب لینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف طلاق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، سارے قوانین، دوسری طرف اب بستی کی بات ہو رہی ہے۔ طلاق میں انوالو دو لوگ ہوتے ہیں، کون؟ میاں بیوی۔ اب بستی مینس بہت سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اصل میں ایک گھر ایک پوری بستی بناتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یونٹ کیا ہے؟ میاں بیوی یا ایک گھر، ایک فیملی۔ لیکن بہت سی فیملیاں جو ہیں اس سے ٹاؤن بنتا ہے، اس سے بستی بنتی ہے۔ پیچھے ہم نے بار بار پڑھا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے، اس لیے اس میں ڈنڈی نہ مارنا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ کے میزان میں، اللہ کے قانون میں ڈنڈی نہ مارنا، کوئی کمی کوتاہی نہ کرنا۔ اب یہ جو آیات بتائی گئیں، اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ جو بیسک چیز تمہیں بتائی گئی، مل کے، جڑ کے، محبت سے، پیار سے، اتفاق سے رہنے کی، جو ایسا نہیں کرے گا۔ اور کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے نا۔ دیکھیں جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیوں؟ اللہ کے ڈر میں رہتے ہوئے میاں بیوی کے حقوق دے رہا ہے اور بیوی میاں کے حقوق دے رہی ہے۔ تو جب وہ ایک دوسرے کے حقوق دے رہے ہیں، بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، تو پھر طلاق کدھر سے آئی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اگر آ بھی گئی تو ان معاملات میں بھی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ اب یہاں یہ بتایا گیا کتنی بستیاں گزر چکی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اب یہ پیغام بھی ہمیں جو ملے کس کے تھرو ملے؟ کس کے تھرو ملے؟ رسول کے تھرو ملے۔ اب رسول کی نافرمانی کی، یعنی وہ جو احکامات لائے ہم نہیں مانتے اس کو، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے جو حکم دیا نہیں، یہ تو ہمارے اپنے گھر کا معاملہ ہے، بس اس میں دین کو کیوں لاتے ہو؟ بھئی اس دین ہر چیز میں شامل ہے، ہر معاملے میں دین شامل ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے اس قانون کی نافرمانی کریں گے، چاہے وہ ایک گھر کے اندر ہو، چاہے پورے کا پورا ٹاؤن ہو، وہ یہ یاد رکھے کہ جس نے ایسا کیا ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور جب پکڑا تو کیا کیا؟ کیسا حساب لیا؟ سخت حساب لیا، شدیدہ۔ وَعَذَّبْنَاهَا، اور عذاب دیا ان بستیوں کو، عذابًا نُکْرًا، ایسا عذاب نکرا جو سخت ناپسندیدہ تھا، بہت سخت عذاب۔ فذاقت، پس چکھا، وبال امرہا، وبال اپنے کرتوتوں کا، وکانا، اور ہے، عاقبت انجام، امرہا، ان کے ان کرتوتوں کا، خسرا، بڑا ہی نقصان دہ۔ یعنی ان کے جو اعمال تھے، چونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی تھے، اس لیے ان کو فائدہ تھا یا نقصان؟ نقصان، اعمال تو تھے ہی نہیں۔ اعد اللہ، تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم، ان لوگوں کے لیے، عذاباً شدیدا، کب؟ کیوں؟ قیامت کے دن، آخرت میں عذاب دیا، دنیا میں بھی سخت پکڑے گئے سخت طریقے کے ساتھ، اور ان کا حساب بڑا سخت لیا گیا، لیکن صرف دنیا کا جو عذاب تھا وہ کافی نہیں تھا۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ قیامت کے روز بھی ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا گیا ہے۔ کس شکل میں؟ جہنم کی شکل میں۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ کون سی بار؟ ہاں جی، 5ویں بار، سورۃ الطلاق میں 5ویں بار، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والوں۔ اگر تم اس بات کا دعویٰ رکھتے ہو کہ تم بڑے عقل مند ہو تو اللہ سے ڈرو۔
اللہ کے احکامات کا دھیان رکھو۔ کون ہے یہ عقل والے؟ الذین آمنو، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان لانے والا ہی عقل مند ہے، اور عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات کو فالو کرے۔ قل، قد تحقیق، انزل اللہ، اتارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، الیکم، تمہاری طرف، اب ہم سب سے خطاب ہے، آپ سب کی طرف، ہم سب کی طرف اللہ نے اتارا، ذکرا، نصیحت، کون سی؟ قرآن، قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے نصیحت اتار دی ہے، کیا اتاری؟ مل گئی ہے ہمیں، پہنچ گئی ہے آپ کو، الحمدللہ۔ رسولاً، جو رسول ہے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیات اللہ، اللہ کی ان آیات کو، جو ذکر ہے اس کو رسول پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، مبینات، روشن آیات۔ کیا ہے ان کا کام؟ یہ پڑھ کے سننے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ لیخرج، تاکہ نکالے، الذین آمنوا، ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والوں کو، من الظلمات الی النور، جہالت کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف۔ جس سے کیا پتہ چڑھا؟ کہ لڑائی جھگڑا یہ جہالت ہے، اندھیرے ہیں، اور اندھیروں میں کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہے، قرآن اور سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کرو۔ کھولو قرآن، پتہ چلے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتائے گا کہ بیوی کو بیوی رکھنا ہے تو کس انداز سے، کیسے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور اگر اس کو رخصت کرنا ہی ہے تو کس طریقے سے اس کو رخصت کیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کو جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور وہ عمل صالح کرے گا۔ دیکھیں اسی ایک آیت میں دوسری بار بتایا جا رہا ہے اللہ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ ہاں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورۃ الطلاق، سبحان اللہ۔ وہ شخص جو ایمان لائے گا اللہ پر اور نیک عمل کرے گا، یدخلہ، وہ داخل کیا جائے گا، جنات، باغات میں۔ کیسی ہیں باغات؟ تجری، بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، فار ایور، فار ایور۔ دیکھیں پہلے کیا بتایا؟ نافرمانوں کا ٹھکانہ کیا ہے اور ان کے لیے عذاب کیسا ہے، عذاباً شدیدہ۔ پھر ساتھ میں کیا بتایا؟ دیکھیں دونوں چیزیں بتائی جا رہی ہیں نا، ماننے والوں کو کیا ملنے والا ہے۔ کیونکہ جب ہم بات مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا ہر بار میں ہی مانوں، سامنے والا بھی تو مانے۔ بھی سامنے والے کی نصیب میں وہ اجر، وہ ثواب نہیں ہے جو اللہ آپ کو دینا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ایسی جنتیں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ قد تحقیق، احسن اللہ، اچھا بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بنا دے گا وہ اس کے لیے، لہو، اس کے لیے، رزق، بہترین رزق، اچھا رزق۔ اللہ رازق ہے، اور یہاں کس رزق کی طرف اشارہ ہے؟ جنت کے رزق کی طرف، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیں جنت کی بات ہو رہی ہے نا، پیچھے کیا بتایا گیا کہ جنت میں داخل کیا جائے گا وہ جو ایمان کی حالت میں عمل صالح کرے گا، اللہ کے حدود کو توڑے گا نہیں، اس کے قوانین کو اپنائے گا، جنت میں جائے گا، اور اس کے لیے بہترین رزق ہے جنت کا رزق۔ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، الذی، وہ ذات، خلقہ، جس نے پیدا کیا، سبع، 7 سماوات، آسمان، اللہ نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض، اور زمین میں سے بھی، مثلہن، مانند ان کے۔ جس سے کیا پتہ چلا؟ 7 آسمان ہیں تو 7 زمینیں ہیں، واللہ عالم کہ کدھر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن قرآن کیا بتا رہا ہے؟ جیسے 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں۔ یتنزل، اتاری جاتی ہیں، امر، احکامات، بینہن، ان کے درمیان، ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ 7 آسمانوں کے درمیان یا زمینوں کے درمیان اللہ ہی کے احکامات اتارے جاتے ہیں۔ لتعلموا، تاکہ تم جان لو، یہ احکامات جو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ۔ آسمانوں اور زمین میں صرف اسی کا حکم چلتا ہے، کوئی بھی ایک پتا اس کی مرضی کے بغیر گر نہیں سکتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ چاہے کوئی آسمان کا معاملہ ہے، چاہے زمین کا ہے،
ہر جگہ حکم صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قد تحقیق، احاطہ، اس نے گھیر لیا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، علما، اپنے علم کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی اس کے علم کا احاطہ کر نہیں سکتا، ہاں لوگوں کے پاس علم کتنا ہے؟ جتنا وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم کہتے ہیں نا ہر جگہ موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فزیکلی نہیں، اپنے علم کے ذریعے ہر جگہ موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس جگہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے شوہروں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کر سکیں، اور اللہ ان کے دلوں میں بھی ہمارے لیے پیار، محبت اور اتفاق ڈال دے۔ دعائیں کیا کریں، اللہ سب کے گھروں میں سکھ چین ڈال دے، آمین۔ جی اگلی ہماری سورہ جو ہے وہ سورۃ التحریم۔ سورۃ التحریم جو ہے مدنی سورہ ہے، جس کی 12 آیات ہیں، 2 اس کے رکوع ہیں۔ سورۃ التحریم میں ہم پڑھیں گے کہ محبت اور نفرت دونوں میں توازن کو ہونا بہت ضروری ہے۔ محبت بھی اللہ کی خاطر اور نفرت بھی اللہ کی خاطر کی جائے۔ حلال اور حرام کے بارے میں کہ جو چیز اللہ نے حلال قرار دی اس کو کوئی انسان، کوئی پیغمبر بھی حرام نہیں کر سکتا، اور جو چیز اللہ نے حرام قرار دی اس کو کوئی بھی حلال قرار نہیں دے سکتا۔ ازواج مطہرات کے بارے میں کہ ازواج مطہرات انسان تھیں، بے شک کہ وہ دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں، ان کے درجات بہت بلند ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انسان تھی، اسی طرح جیسے انسان سوچتے ہیں ایسا ہی وہ سوچا کرتی تھی۔ مزید ہم اس میں یہ بھی پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا حال معلوم نہیں تھا۔ آپ کو کتنا معلوم تھا؟ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بتا دیتے تھے، اتنا ہی۔ ایک خاص نور کے بارے میں بھی ہم اس سورہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ، جو کہ ہم سورہ حدید میں بھی پڑھ چکے اس نور کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسپیشل خطاب کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لما، کیوں؟ تحرمو، تم حرام کرتے ہو، ما، وہ جو، احل اللہ، جو حلال کیا اللہ نے، لکا، آپ کے لیے، تبتغی، تم کو تلاش ہے، مرضات، مرضی کی، خوشی کی، ازواجک، اپنی بیوی کی، واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر کیا ہے، شان نزول اس کا کیا ہے، اس کو پہلے سمجھیں، پھر ہم آگے جائیں گے کہ کس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے اور سب کے پاس تھوڑا تھوڑا ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے۔ ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش، جو کہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے پاس گئے تو حضرت زینب کے پاس کوئی شہد لا چکا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پلایا۔ اب وہ پیتے پیتے، ظاہر تھوڑا ٹائم لگ گیا، زیادہ ٹائم، ان کے حصے سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم۔ اب باقی جو ازواج مطہرات تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ بھی انسان تھیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم انسان ہیں، تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کیوں پسند نہیں آئے؟ کیونکہ ان کو ان کا جو وقت تھا اس سے پھر تھوڑا کم ٹائم ملا، اور ہر بیوی چاہتی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کا بہت سا ٹائم ملے، جو کہ ایک عام سوچ ہے۔ اب اس چیز کو اتنا ناپسند کیا گیا کہ دو جو ازواج مطہرات ہیں، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ، ان دونوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ اب ایسا نہ ہو کہ آئندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے رہیں، وہاں شہد پیتے رہیں اور یہاں ہم انتظار کرتے رہیں، تو وائی ناٹ کچھ ایسا کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہد ہی نہ پئیں،
اب ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس آتے ہیں تو حضرت حفصہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر پیا ہے؟ مغافیر ایک بوٹی ہوتی ہے، چونکہ عرب کا جو وہ علاقہ تھا بہت گرم تھا، تو گرم علاقوں میں اکثر ایسی جڑی بوٹیاں پی جاتی ہیں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہو، لیکن مغافیر پینے والی بوٹی تھی، لیکن اس کے پینے کے بعد منہ سے اسمیل آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی ایسی چیز کھائیں یا پئیں جس کے کھانے یا پینے کے بعد آپ کے منہ سے اسمیل آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ چونک گئے اور آپ نے کہا نہیں، میں نے مغافیر تو نہیں پیا، ہاں میں نے شہد پیا ہے۔ اب حضرت حفصہ سے کے سامنے جب انہوں نے یہ بات کی کہ نہیں میں نے شہد پیا ہے، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ نہیں مجھے تو مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے، پلاننگ کی ہوئی تھی نا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھائی، خالی بات نہیں، قسم کھائی کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ نے مغافیر پی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، لیکن ظاہر ہے آپ تو آلریڈی قسم کھا چکے تھے۔ حضرت حفصہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتائی کہ ہم تو اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گئی ہیں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہد پینے کے لیے نہیں رکیں گے، تو وہاں زیادہ ٹائم بھی نہیں آپ سپینڈ کریں گے۔ تو یہاں پہلی آیت کیا بتائی؟ ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی کیا آپ اس کو حرام کریں گے؟ کون سی چیز؟ شہد۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے صحابہ کرام سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم سنت کو دیکھتے ہیں اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تو باقی ساری امت کیا کہتی کہ نہیں یہ تو حرام ہے، ہم نے نہیں پینی۔ ہاں کہ شہد کیا ہے؟ شفاء للناس، ایسا مشروب جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، یعنی پھر ساری کی ساری امت اس فائدے سے محروم ہو جاتی، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی وقت پکڑا اور آیات نازل کی، کیوں تم اپنے آپ پہ اس چیز کو حرام کرتے ہو؟ کون سی چیز؟ شہد کو، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ اچھا، اس لیے تبتغی، تم کیا چاہتے ہو؟ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیوی کو خوش نہیں کر سکتے، آپ بیوی کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر اندر۔ سمجھ رہے ہیں؟ سورۃ الطلاق ابھی ہم پڑھ چکے، بالمعروف کی بات بار بار ہو چکی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اس کی خوشی کی خاطر، کون سی بیویاں؟ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ، ان کی خوشی کی خاطر تم اتنے بڑے فائدے سے اپنی امت کو محروم کر دو گے؟ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ قسم کھائی تھی، کھائی نا قسم، اب اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ قد تحقیق فرض اللہ، فرض کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ نے فرض کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، کیا چیز؟ تحلتا، کھولنا، ایمانکم تمہاری قسموں کو۔ قسم نہ کھائی جائے، لیکن اگر کھا لی گئی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ قسم کو کھول دیا جائے۔ کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ قسم کا کفارہ دیا جائے۔ اور کفارے کے بارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہمیں بتایا گیا کہ فکفارتہ مینس کفارہ قسم کا کیا ہے؟ نمبر 1 آپشن نمبر 1 کیا ہے؟ اطعام عشرتی مساکین، 10 مسکینوں کو کون سا کھانا؟ من اوسطی ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، 10 مسکینوں کو کھلا دو، قسم کا کفارہ ہو چکا، قسم آپ کی کھل گئی۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو دوسرا کیا ہے؟ او کسوتہم، ان کو لباس دے دو، کپڑے پہنا دو۔ کتنے مسکینوں کو؟ 10 مسکینوں کو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا آپشن کیا ہے؟ او تحریر رقبہ،
ایک گردن آزاد کرنا، ایک غلام کو آزاد کرنا. کون سا آپشن ہے یہ؟ تیسرا آپشن. اور جب غلام کو آزاد کر دیا تو قسم کھل گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. لیکن اگر یہ بھی نہیں کر سکتے پھر کیا ہوگا؟ تینوں آپشن میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو؟ فَمَن لَمْ يَجِدْ، اگر تم یہ تینوں کام میں سے ایک کام بھی نہیں کر سکتے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر 3 دنوں کے روزے رکھنے ہیں لیکن کنزیکٹیولی وداؤٹ اینی بریک. اور تفسیر یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کو کھولنے کے لیے ایک غلام آزاد کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مولاکم، وہ تمہارا دوست ہے، وہ ہوا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، العلیم، خوب جاننے والا، الحکیم، حکمت والا ہے. وہ جانتا ہے کہ تمہیں کس حد تک اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں اور کہاں آپ کو رکنا پڑے گا، اور بے شک کہ اللہ حکمت والا ہے. وہ اس، اور جب، اب وہ قصہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا نا، وہ یہاں بتایا جا رہا ہے. وہ اس، اور جب، اثر النبی، جب نبی نے راز کی بات کی، الی بعد ازواجہ، اپنی ایک بیوی سے. راز کی بات کیا تھی؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا. اپنی ایک بیوی سے. اب بیوی کا نام یہاں نہیں ہے، تفسیر کیا بتاتی ہے کون سی بیوی؟ حضرت حفصہ جو ہے وہ. حدیثاً، ایک بات، راز کی بات. راز کی بات یہ کہ صرف اسی کے سامنے کہا تھا اور اس سے کہا بھی تھا کسی کو بتانا مت. راز کی بات. فلما، پھر جب، نبأت، جب خبر دے دی، بھی اس بات کی، جب خبر دے دی اس بات کی، مینس جب حضرت حفصہ نے اس بات کو حضرت عائشہ کے ساتھ شیئر کیا. واٹس ایپ تو تھا نہیں، میسج تو تھا نہیں، بذات خود گئی ہوئی ہوں گی خوش ہو کے. اب تو ہم بس کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ایک میسج اور فارورڈ پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں. جب اس نے اس راز کو کھول دیا حضرت عائشہ کے ساتھ، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور ظاہر کر دیا اللہ نے اس بات کو. کس بات کو؟ کہ راز اب راز وہ تو کھل گیا ہے. علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے بات کھلی؟ کس نے بتایا؟ کیسے؟ وحی کے ذریعے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عرف بعدہ، جتلایا اس کے کچھ حصے کو، یعنی بتایا. وَأَعْرَضَ، اور اعراض کیا، عن بعدی، کچھ حصے سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بات، اچھا تو تم نے میری بات نہیں مانی اور تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. حضرت حفصہ کو ڈانٹا نہیں، اشارے میں بتایا کہ وہ جو راز تھا وہ تم نے کھول دیا. دیٹس اٹ. یہ ہے بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ بات کرنا. دیکھیں، کوئی کسی کا راز، کسی کا سیکرٹ کسی اور کو بتا دے تو سامنے والا کیا کرے گا؟ بہت غصہ کرے گا. نہیں، غصہ نہیں کیا، کچھ بتایا کچھ نہیں بتایا. مینس آپ نے ڈھکے چپے الفاظ میں احسن طریقے کے ساتھ اس کو بتایا کہ تم نے میرے راز کو راز نہیں رکھا، ملامت نہیں کیا اس کو. فلما، پھر جب، نبأہا بہ، جب بتایا اس کو اس کے بارے میں، یعنی اپنی بیوی کو، حضرت حفصہ کو. قالت، تو حضرت حفصہ کہنے لگی، من، کون ہے، انبأکا، جس نے خبر دی آپ کو، ھذا، اس کی. ہے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کی انڈرسٹینڈنگ بڑی اچھی تھی. ان کو یقین تھا کہ حضرت عائشہ کسی اور کو نہیں بتائیں گی. سمجھ رہے نا؟ تو کیا پوچھتی ہیں حضرت حفصہ، آپ کو کس نے بتایا؟ قالا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبأنی، بتایا مجھ کو، العلیم، سب کچھ جاننے والے، الخبیر، سب خبر رکھنے والے نے. کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اب تم کرو تو کیا کرو؟ ان تتوبہ، یہ کہ تم دونوں توبہ کرو، تم دونوں توبہ کرو، اللہ، اللہ کی طرف. یہ نہیں کہا مجھے سوری کرو، اب مجھے مناؤ میں تو ناراض ہو گیا ہوں. نہیں، اللہ سے توبہ کرو. فقط، پس تحقیق، سغت، ٹیڑھے ہو گئے ہیں، قلوبکما، تم دونوں کے دل. دل کا ٹیڑھا ہونا مینس تمہارے دلوں میں میل آ گیا ہے، جیلسی آ گئی ہے بیسیکلی.
ٹھیک ہے نا, تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. وہ وَإِن اور اگر تظاہرہ علیہ اگر تم نے جتھا بندی کی علیہ اس پر, کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اگر پھر تم نے ایسا کیا, یہ یاد رکھو, اب تو توبہ کر لو تو معافی ہو جائے گی, اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر آئندہ ایسا کیا تم نے, فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالی هُوَ مَوْلَاهُ وہ اس کا دوست ہے. کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دوست ہے, ساتھی ہے. وہ جبریل اور جبریل امین وہ بھی اس کے ساتھی ہیں. وصالح المؤمنین اور جو نیکوکار مومن ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں, آپ کے ساتھی ہیں. والملائکۃ اور جو باقی فرشتے ہیں, بعد ذالک اس کے بعد, سب کے سب ظہیر مددگار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تم کیا سمجھتی ہو, تم ایک بات کرو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ اتنے زیادہ مددگار ہیں میرے. عسا امید ہے, رب ہو کہ اس کا رب, کس کا؟ اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب. دیکھیں اگر ان آیات کو دیکھیں اس کی خوبصورتی کیا ہے. ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں نہیں بتا رہے میں یہ کر سکتا ہوں اور میں یہ کر لوں گا اور اللہ میرے لیے یہ کر سکتا ہے اور یہ فرشتے میرے دوست ہیں. اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہے. ہو بالمعروف, وہ جو پیغمبر ہے اس کے دوست کون کون ہے سارے گنوا دیے. یہ نہیں کہا کہ میرے, کیونکہ جب میرے والا ورڈ ہوتا ہے نا اس میں تھوڑا سا وہ ایک تکبر اور ایک پراؤڈنس والی چیز آتی ہے اور دوسرے کو نیچا کرنا کہ تم کون ہو, ذرا یہ تو بتاؤ. نہیں, ایسا نہیں کر رہے, اس لیے ہو کا صیغہ استعمال ہوا ہے. امید ہے رب ہو کہ اس نبی کا رب, ان یہ کہ طلقکن کہ اگر وہ نبی طلاق دے دے تم کو, ان یہ کہ یبدلہ یہ کہ وہ بدل دے لہو اس نبی کے لیے ازواجن بیویوں کو, خیرن جو بہترین ہوں گی, بہتر ہوں گی, من کننا تم سے. دیکھ لیں دھمکی, کیونکہ یہ نکاح بھی اللہ کی رضا سے ہوئے تھے نا. اللہ نے جہاں جہاں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نکاح کیے. تب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر اللہ چاہے گا اور وہ نبی سے کہے کہ تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تم سب کو طلاق دلوا کر نبی کے لیے کیا بندوبست کرے گا؟ تم سے بہترین بیویاں اس کو دے گا. کون ہوں گی یہ بہترین بیویاں؟ اب یہاں ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ بہترین بیوی کون ہوتی ہے. سورۃ الطلاق میں ہم نے بیوی بیچاری کو بڑا وہ مسکین اور بڑا ایک اچھا سا ایک وہ بتایا نا کہ اس کی پرسنالٹی کیسے ہو. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک اچھی بیوی جس کے ساتھ معروف طریقے سے رہنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے, اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. نمبر 1 مسلمات, وہ کون ہوگی؟ عاجزی کرنے والی. کیونکہ مسلم کون ہوتا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا, سرنڈر کر دینا. مسلمات عاجزی کرنے والیاں, مؤمنات ایمان کی تصدیق کرنے والیاں, ایمان پر قائم رہنے والیاں, قانتات فرما برداری کرنے والیاں. کس کی فرما برداری؟ اپنے شوہروں کی. تائبات توبہ کرنے والیاں, کیونکہ خطا ہو جاتی ہے پھر معافی مانگ لے اللہ سے, کیونکہ ازواج مطہرات سے بھی کیا کہا گیا؟ کس سے معافی مانگو؟ اللہ, اللہ سے معافی مانگو. عابدات عبادت کرنے والیاں. سائحات ہجرت کرنے والیاں یا روزہ رکھنے والیاں. ثیبات شوہر دیدہ یعنی بیوہ ہو چکی ہوں. و ابکارا یا کنواریاں, ان میں کنواریاں بھی شامل ہیں اور بیوہ عورتیں بھی شامل ہیں یا مطلقہ بھی شامل ہیں. اگر تم فرما بردار نہیں رہو گی تو اللہ سبحانہ و تعالی تم کو بدل کے پیغمبر کو ایسی بیویاں دے دے گا جن میں یہ کوالٹیز ہوں گی. سورۃ الاحزاب میں ہم پڑھ چکے 22 پارے میں, اگر آپ کو یاد ہو کیا پڑھا ہم نے. اس میں کیا تھا کہ جب ازواج مطہرات نے اپنے نان نفقہ کے بڑھانے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان سے کیا کہا؟ اللہ کی طرف سے آیات کیا نازل ہوئی کہ اگر اے ازواج مطہرات تم دنیا کی کمال چاہتے ہو, وزینتہا اور دنیا کی زینت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تم کیا کرو؟ تم میرے پاس آؤ. فتعالین آؤ میرے پاس, میں کیا کروں تم کو؟ امتکہن میں امتکہن
وَأَسَرِّحْكُنَّ، میں تم کو بہت سا مال بھی دے دوں اور تمہیں رخصتی بھی دے دوں. کون سی رخصتی؟ طلاق. سراحً جمیلہ، اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر دینا. پھر تم نبی کی بیویاں نہیں رہو گی. ہاں اگر تم میں سے کچھ بیویاں یہ چاہتی ہیں، کیا چاہتی ہیں؟ تردن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو، اور دار الآخرہ، آخرت کا گھر یعنی جنت چاہتی ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ اسی حال پہ صبر شکر کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی محسنات بیویوں کے لیے عظیم اجر یعنی جنت کی شکل میں رکھا ہوا ہے. تو ازواج مطہرات نے کون سا راستہ اپنایا؟ دوسرا، جنت کو اپنایا انہوں نے، اور انہوں نے کیا کہا؟ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو آپ دے رہے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اپنے گھر والوں کو، نارا آگ سے. اچھا وہ کیسے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آگ سے انسان کب بچ سکتا ہے؟ آگ میں جانے کا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی، جی ہاں، اللہ کی نافرمانی. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. ان ادر ورڈز اللہ کی نافرمانی سے بچو. اور پہلے کیا کہا گیا؟ اپنے آپ کو. کیوں؟ کہ ماں باپ یا شوہر بیوی بچوں کے لیے یا گھر والوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ رول ماڈل. اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ گے، تمہارے بچے تمہیں فالو کریں گے، کیونکہ تم رول ماڈل ہو، تو وہ بھی آگ سے بچ جائیں گے. کون سی آگ؟ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، جو نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وقودها الناس، وہ کیسی آگ ہے؟ وہ جس کا ایندھن انسان، والحجارہ اور پتھر ہیں. اللہم اجرنا من النار. علیہا، اس آگ پر، اس جہنم پر جو مقرر کیے گئے ہیں وہ کون ہیں؟ ملائکہ، فرشتے. کیسے ہیں یہ فرشتے؟ غلاظ سخت مزاج، شداد بڑے ہی زور آور. جہنم کے داروغہ کی طرف اشارہ ہے. لا یعصون، نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی، ما امرہم، جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے، ویفعلون، اور وہ کر گزرتے ہیں، ما یؤمرون، جو بھی ان کو حکم دیا جائے، جو کام ان کو دیا جائے وہ اس میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے بلکہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اس لیے بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اللہم اجرنا من النار. یا ایھا الذین، اے لوگوں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. اب قیامت کا سین بتایا جا رہا ہے. اے کافروں، کیا کرو؟ لا تعتذروا، نہ تم بہانے بناؤ، الیوم، آج کے دن. اچھا قیامت کے دن بھی کوئی بہانے بنائے گا؟ جی ہاں. کون بہانے بنائے گا؟ کافر کیا کہیں گے؟ یہ جو ہمارے لیڈر تھے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ایسا کہیں گے یا نہیں؟ کہیں گے نا. اور بہانہ کیا بنائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ارجعونی، یا اللہ مجھے واپس بھیج، اعمل صالحا، میں نیک عمل کر کے آؤں، ترضاہ، جو تجھے راضی کر دے. تو کیا واپسی ممکن ہے؟ نہیں. لوگ اپنی غلطیاں، اپنی خطائیں اپنے امام اور اپنے لیڈروں پر ڈالیں گے، اور آج انہیں نظر نہیں آتا کہ وہ کس راستے پہ جا رہے ہیں. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے کافروں، کوئی ایکسکیوز نہ دو، آج کے دن تمہارا کوئی ایکسکیوز نہیں چلنے والا. انما، بے شک، تجزونا، تم جزا دیے جاؤ گے، ما، جو تم تعملون، جو تمہارا عمل تھا اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا. اب عمل کیا تھا؟ کافر کا عمل کیا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ؟ نافرمانی، اللہ کی نافرمانی اور میں نہ مانوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. اور قیامت کا دن کیا ہے؟ اس دن کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا. جس نے جو عمل کیا اس کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا. کیونکہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے سورہ قیامہ میں کہ یقول الانسان یومئذ این المفر، قیامت کے روز انسان کہے گا یا اللہ کدھر بھاگوں، این المفر، ہے کوئی فرار کا راستہ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ کلا، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں.
بس اب جو تم ساتھ میں جو لے کر آئے ہو اسی کے مطابق تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو توبہ کرو، الی اللہ، اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، خالص توبہ. چلے مل کے سب توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطاء سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب الا باللہ العلی العظیم. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. دیکھیں پیچھے کافروں کا ذکر آیا، پھر ایک دم سے ذہن میں آتا ہے نا، یا اللہ ہم سے بھی تو اتنے گناہ ہو گئے، اب کیا کریں، ہوگا کیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دم سے تسلی دے دی کہ چاہے انسان کتنے بھی گناہ کر لے، لیکن اگر وہ اللہ کی طرف پلٹے گا تو اللہ اس کو کیا کر لے گا؟ دھتکار دے گا؟ نہیں. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وہ لوگ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے آپ ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، یعنی گناہ گاروں سے. یہ نہیں کہا جا رہا مومنوں سے کہہ دو، گناہ گاروں سے کہہ دو جو گناہ کے کاموں میں ملوث ہیں، بڑے بڑے گناہ ان سے ہو گئے، کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا اگر وہ رب کی طرف پلٹیں گے. یہ نہیں کہا 1 2 10 20 اور 100 1000، سارے کے سارے گناہ مٹ جائیں گے اگر وہ اپنے رب کی طرف پلٹیں گے. اس لیے اپنے رب کی طرف روز پلٹا کریں، ہر لمحے استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ اب تو فتنے کا دور ہے، سب کچھ بہت اوپن ہے اور بڑی خرابیاں ہو رہی ہیں. عسیٰ امید ہے ربکم تمہارا رب ان یہ کہ یکفر عنکم یہ کہ وہ ہٹا دے گا تم سے سیئاتکم تمہارے گناہوں کو. امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہ ہم سے ہٹا لے گا انشاءاللہ. استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو تو معاف کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ اور وہ داخل کر دے گا تم کو جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم اس دن، قیامت کے روز، لا نہیں، یخزی وہ رسوا کرے گا. کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. النبی یا نبی کو، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس نبی کے ساتھ. اللہ ہم سب کو رسوائی سے بچا لے، دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے بچا لے. نورہم ان کا نور. اب یہاں ایک بہت خوبصورت بات بتائی جا رہی ہے. نورہم ان کا نور، یسعا وہ دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم ان کے آگے آگے، وبایمانہم اور ان کی دائیں جانب. ان کے آگے آگے نور اور ان کے دائیں جانب ان کا نور ان کے ساتھ دوڑ رہا ہوگا. یقولون وہ کہیں گے، ربنا اتمم لنا اے ہمارے رب پورا کر دے، لنا ہمارے لیے، نورنا ہمارے نور کو، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، انکا بے شک تو علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سورۃ الحدید میں ہم پڑھ چکے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اس دن یعنی قیامت کے روز تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کیا کر رہے ہوں گے. یسعا نورہم ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم ان کے آگے آگے، اور وبایمانہم اور ان کی دائیں جانب. بشراکم الیوم اس دن ان کو خوشخبری دی جائے گی. کس بات کی؟ جنات تجری من تحتها الانہار. کس چیز کی خوشخبری؟ جنتوں میں داخلے کی خوشخبری. اب یہ نور جو ہے یہ کس کو دیا جائے گا؟ یہ نور ایمان والوں کو ملے گا. سورہ حدید میں ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے. اس نور کی ضرورت کب پڑے گی؟ اس نور کی ضرورت پل صراط پر پڑے گی. پل صراط وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے. ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. اندھیرا ہے. اب اندھیرے میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے، نور چاہیے. ہر شخص کو اس کا نور اس کے اعمال کے مطابق ملے گا. نیک اعمال جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ نور ملے گا. اس لیے کوئی بھی نیکی چھوٹی نہ سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال کے بدلے نور ملے گا. پھر جب آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ نیک اعمال کیا ہے اس میں شامل، سب جانتے ہیں نیک اعمال کیا ہے، لیکن تھوڑا اس کو اور زیادہ ایکسپلین کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں.
اچھے طریقے کے ساتھ نماز پڑھنا، اور جب پڑھیں وضو سے سٹارٹ سے پوری نماز پڑھنے، رکوع سجود اس نیت سے کریں کہ قیامت کے روز مجھے اس کے بدلے نور ملنے والا ہے۔ وہ لوگ جو مسجدوں کی طرف بھاگتے ہیں ان کو نور دیا جائے گا۔ اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف بھاگنا، اب مسجدوں میں جانا کتنا، استغفر اللہ، کم ہو گیا ہے زیادہ ہو گیا ہے؟ بہت کم ہو گیا ہے۔ اسی طرح مزید وہ لوگ جو رمضان کے علاوہ روزے رکھنے والے ہیں، یہ ان کے نور کا باعث بنے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو صدقہ جاریہ بنایا، اب اولادوں کو صدقہ جاریہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ان کو نیک کاموں پر لگا دینا۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم بہت خیال رکھتے ہیں کس چیز کا، یہ فلاں رسم ہے، ہماری تو شروع سے یہی ہوتا چلا رہا ہے، ہمارے ہاں نا ہماری برادری میں نا ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہاں کہ دیکھا جائے تو ان رسموں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ان رسموں کو نبھانے سے جب لوگ آپ کی بڑی واہ واہ کرتے ہیں، بڑی زبردست شادی تھی، اور اکثر یہی خرافات شادیوں میں ہوتے ہیں، کوئی نور نہیں ملنے والا، ایوی وہ ویسٹ کر رہے ہیں آپ، ملٹیپلائی بائی زیرو۔ لیکن اگر اولاد کو صدقہ جاریہ بنایا تو وہ بھی نور بنے گا۔ مال، اپنا مال جو انسان کے لیے بہت میٹھا ہے، سب سے زیادہ اس کو جو پیار ہے وہ اولاد اور مال سے ہے۔ وہ مال جو آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، وہ مال جس سے دوسرے بھائی کی ضرورت کو پورا کیا جائے، وہ مال قیامت کے روز نور بنے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نور کسی کو پہاڑ جتنا دیا جائے گا۔ اٹ مینز اس کی نیکیاں کتنی تھی؟ کاؤنٹ کیا کریں کہ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ جس کے بدلے مجھے کتنا نور ملے، پہاڑ جتنا نور ملے، کیونکہ جس کے پاس نور نہیں ہوگا وہ اس پل صراط کو کراس نہیں کر سکے۔ دیکھیں اندھیرے میں چل سکتے ہیں، کتنا چلیں گے، 1 قدم 2 قدم 3 قدم، اس کے بعد کیا ہوگا، ٹھوکر لگے گی یا نہیں؟ اور وہ بالکل سنگل لائن ہے، پل صراط کیا ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور سائیڈوں پہ اس کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، اور سنگل لائن میں صرف 2 قدموں کے ساتھ لوگ وہاں سے کراس کریں گے۔ کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے کوئی کسی کا سہارا نہیں لے سکے گا۔ وہ جو سہارا بننے والا ہے وہ آپ کا نور ہے۔ تو کسی کو لیمپ کی جتنا، کسی کو بلب کے جتنا، کسی کو ٹیوب لائٹ کے جتنا، اور کسی کو پہاڑ کے جتنا، وہ سارا نور ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے نیک اعمال پر۔ اب یہ جو دعا ہے کہ مومنین یہ دعا مانگیں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے نور کو تو ہمارے لیے پورا کر دے، مکمل کر دے۔ یہ کب مانگیں گے؟ یہ اس وقت مانگیں گے جب وہ دیکھیں گے منافقوں کو ان کا نور ان کے انگوٹھے میں دیا جائے گا، دیٹس اٹ۔ اور کہا جاتا ہے پاؤں کا جو ٹو ہوتا ہے، بگ ٹو، اس میں ہوگا، جس میں وہ رینگ رینگ کر چل رہے ہوں گے۔ تو ان کا وہ نور ایسا ہوگا منافقین کا، وہ آن آف ہوگا، آن آف۔ یہ آن آف کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب وہ دنیا میں تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے تھے تو وہ کہتے ہیں ہم کوئی ایمان نہیں لائے، ہم تو ایویں مذاق دل لگی کر رہے تھے یار۔ تو چونکہ دنیا میں ان کا عمل کیا تھا، آن آف آن آف۔ ہم بھی ہوتے ہیں نا سم ٹائمز، ہم نیکیاں بڑی اوکیجنلی، رمضان میں ہماری ساری نیکیاں امڑ امڑ کے آ رہی ہوتی ہیں، پورا سال سو رہے ہوتے ہیں، کسی کو ضرورت ہے ہماری ہو نا، ہمیں کیا، ہم اتنے فارغ نہیں ہیں، رمضان میں دیکھی جائے گی نہیں، صرف رمضان نہیں ہے نیکیوں کے لیے، آن آف جو کرتے رہے اپنے نیکیاں، ان کا نور بھی آن آف ہوتا رہے گا۔ اور جب مومنین اس کو دیکھ لیں گے تو وہ گھبرا جائیں گے کہ یا اللہ کہیں ہمارا نور ہم سے چھٹ نہ جائے، ہم سے بھی ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ رب سے دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، کہ یا اللہ ہمارے لیے ہمارے نور کو تو مکمل کر دے، واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں بھی بہت سا نور دے دے، اور یہ نور کمانے کے لیے توفیق دے کہ بہت سی نیکیاں کریں، ایسی نیکیاں جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے، وہ لوگ بھی اس نور میں شامل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ ہمیں تو ہر چیز کے لیے لوگوں کے شکریہ اور ان کی تعریفیں چاہیے ہوتی ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، کفار کے ساتھ جہاد کرو، والمنافقین، اور منافقین کے ساتھ بھی جہاد کرو، کوشش کرو، جد و جہد، واغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی دکھاؤ، نرمی نہیں دکھانی، نرمی کے دن اب گزر گئے، ومأواہم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم، جہنم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال برے تھے۔ کفر کوئی عمل نہیں، زیرو ہو گیا نا، کیونکہ اس دن جو کام آنے والے اعمال ہیں وہ ایمان کی حالت میں، ان کے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں، تو وہ سب
جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اور اسی طرح منافقین کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ہے وہ لوٹنے کی جگہ. اب اگلی جو آیات ہیں اینڈ تک بہت زبردست سبق اس میں سکھایا جا رہا ہے. کیا سبق سکھایا جا رہا ہے؟ کوئی نیک عورت، نیک بیوی اپنے بدکار شوہر کو جنت میں نہیں لے جا سکتی. نمبر 1. کوئی نیک مرد، حافظ، عالم، مومن، متقی، ہر قسم کی خوبیاں جو اللہ نے اس میں رکھی ہیں، وہ کسی بدکار بیوی کو اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتا. ہر انسان اپنے اعمال کا اللہ کے سامنے خود جواب دہ ہے. اور عورتوں کا یہ کہہ دینا کہ ہائے میں تو عورت ہوں تو میں کیسے یہ دین کا کام کر سکتی ہوں، اور یہ نیکیاں اور یہ مال خرچ کرنا یہ تو مردوں کے کام ہے، میرا کام تو بس یہ زیب و زینت ڈیکوریشن پیس بنا کے اپنے آپ سے لوگوں کو خوش کرتی پھروں. نہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے کسی دینی عورت کا، کسی مسلمان عورت کا. وہ یہاں بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ ضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، مثلا مثال، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کافروں کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ امرأتا، بیوی نوح علیہ السلام کی، وامرأتا، اور بیوی لوط علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کون تھے؟ پیغمبر تھے اللہ کے. ان کی بیویوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کانتا، تھی وہ دونوں، تحت، عہد نکاح میں، عبدینی، دو بندوں کے، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، صالحین، جو نیکوکار تھے. کیا تھے؟ پیغمبر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں عورتیں پیغمبروں کی بیویاں تھیں. اب جو پریزیڈنٹ کی بیوی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کون ہوتی ہے وہ؟ جی، خاتون اول. خاتون اول. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ دونوں پیغمبروں کی بیویاں تھیں. فخانتہما، پس خیانت کی ان دونوں نے. ان دونوں نے اپنے ہسبینڈس کے ساتھ خیانت کی. فلم، پس نہیں، یغنیا، کام آئی ان دونوں کے، انہما، ان دونوں سے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی. وقیلا، اور کہہ دیا گیا، ادخلا، دونوں داخل ہو جاؤ، النار، آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ. لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں، دونوں عورتیں، ان دونوں کو آگ میں داخل کر دیا گیا. جرم کیا ہے؟ جرم ہے خیانت. کون سی خیانت؟ کیا وہ اپنے شوہروں کا حق کسی اور کو دے رہی تھی؟ کیا ان کا ریلیشن شپ کسی اور کے ساتھ تھا؟ نہیں. تو پھر کیا تھا ان کا جرم؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین پر نہیں تھی. اور یہ دو صالح بندے، دو نبی جو تھے، ان کا کام کیا تھا؟ دین. اٹ مینس جو اصل رشتہ داری ہے جس سے ہمیں فائدہ ہونے والا ہے وہ دین کا رشتہ ہے. یہاں پیار محبت بھی کام نہیں کرتے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ دین کا رشتہ. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، بیویاں ان کی تھیں، ان کے نکاح میں تھیں، ان کے جو میاں بیوی کے حقوق تھے وہ ادا کرتی تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. اور ان کی ہمدردیاں کن کے ساتھ تھیں؟ اپنی کافر قوم کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کو بچا لیا، شوہروں کو بچا لیا، اور بیویوں کا انجام کس کے ساتھ ہوا؟ کافروں، اپنی قوم کے ساتھ. جس سے کیا پتہ چلا؟ انسان کا اختتام یا اس کا انجام اس کے عمل پر مبنی ہے. اگر اس کا عمل نیک ہے تو اس کا اختتام نیک ہوگا. اگر یہ نیک ہوتی تو ان کا اختتام اپنے شوہروں کے ساتھ دین پر ہوتا، لیکن ان کا اختتام چونکہ کفر پر ہوا تو کفر پر جس کا اختتام ہوگا، بھلے نہ وہ پیغمبر کی بیوی کیوں نہ ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کریں. اللہ کلمہ نصیب کرے ہمیں، اور اللہ خیانت سے بچائے. وَضَرَبَ اللہ، اور مثال بیان کرتا ہے اللہ. اب ایک اور مثلا مثال، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے. وہ جو کافروں کے لیے مثال تھی وہ کیا تھی؟
کہ تم کافر ہو تو جو تمہاری طرح مینٹلٹی والے ہیں ان کی طرح تمہارا انجام بھی ہونے والا ہے. اب یہاں مومنوں کو سبق دیا جا رہا ہے. وہاں کافروں کو سبق دیا گیا کافر عورتوں سے, یہاں مومنوں کو سبق دیا جا رہا ہے. کس چیز سے؟ امرأتا, بیوی فرعون کی. کون تھی؟ حضرت آسیہ. اس جب قالت, کہا اس نے, دعا مانگی اپنے رب سے, ربی اے میرے رب, ابن لی, بنا لے میرے لیے, عندکا اپنے پاس, بیتن ایک گھر, فی الجنتی جنت میں, یا اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. کیوں اس کا گھر نہیں تھا؟ کیسا گھر تھا؟ ہاں پیلس میں, محل میں رہا کرتی تھی. محل میں رہنے والی اللہ سے کیا مانگ رہی ہے؟ یا اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. وَنَجِّنِی, اور نجات دے مجھ کو, من فرعون سے, وَعَمَلِهِ, اور اس کے عمل سے, وَنَجِّنِی, اور نجات دے مجھ کو, من القوم الظالمین, ظالم قوم کے اس عمل سے. کیا کرتا تھا؟ فرعون سے نجات کیوں دے؟ کیونکہ فرعون کون تھا؟ کافر تھا نا. مجھے کافر کے ساتھ نہیں رہنا. پھر اس کے عمل سے, عمل فرعون کا کیا تھا کہ وہ حضرت آسیہ کو تکلیف دیا کرتا تھا, اور کہا جاتا ہے کہ اس نے حضرت آسیہ کو لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں ایک ایک کیل لگا دی تھی. اور اس کے جو وہ تھے سپاہی وغیرہ, ان کو کیا کہا گیا تھا کہ اس کو مارتے رہیں ہر وقت, جب وہ اس کے پاس جائیں تو اس کو مارتے رہیں. جیسے ہی وہ اس کو تکلیف دینے والے لوگ اس سے الگ ہوتے, فرشتے آ کے اس پہ سایہ کر دیتے اور اس کو جنت کا گھر دکھاتے, اور وہ اسمائل پاس کرتی, اور اس سے فرعون کو اور زیادہ غصہ چڑھتا ہے, اس کی عقل ابھی تک ٹھکانے نہیں آئی, اور مارو اس کو. اس نے جنت کا گھر دیکھ لیا تھا, اس کو اس کے محل سے اور اس کے کاموں سے کیا غرض. اللہ نے اس کو بے نیاز کر دیا تھا, اور اس نے اللہ سے دعا بھی مانگی. کیا دعا مانگی؟ کہ یا اللہ تو مجھے اپنے پاس گھر بنا دے جنت میں, اور مجھے فرعون اور اس کا محل اور اس کا عمل, اس سے نجات دے دے, اور اس کی قوم سے بھی, کیونکہ قوم کیا کر رہی تھی؟ وہ بھی شرک میں پڑی ہوئی تھی. وہ مریم, ایک اور عورت کی مثال. مریم کون تھی یہ؟ ابنت, بیٹی, عمران کی بیٹی, التی, وہ جو, احسنت, جس نے حفاظت کی, فرجہا, اپنی شرمگاہ کی حفاظت, حیا کا پیکر تھی وہ. فنفخنا فیہ, پس پھونک دیا ہم نے اس میں, یعنی اس کے گریبان میں, من روحنا, اپنی روح میں سے. وصدقت, اور سچ کر دکھایا, بکلمات ربہا, اپنے رب کے کلمات کو. سچ کر دکھایا مینز, رب کے کلمات مینز اللہ کے احکامات کو اس نے فالو کیا. اور کیا کیا؟ وہ کتبی, اور اس کی کتابوں کی بھی تصدیق کی. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم پڑھنے والی تھیں, علم تھا ان کے پاس. سمجھ رہے ہیں؟ عورت تھی, ان کے پاس علم تھا, اور انہوں نے اس علم کو فالو کیا. وکانت, اور تھی وہ, من القانتین, فرما برداروں میں سے. اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامیاب ہوئے, لیکن عورتوں میں سے کچھ ہی ہیں, جس میں حضرت آسیہ, حضرت مریم, حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی جو حیثیت ہے وہ باقی عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی حیثیت باقی کھانوں پر ہے. سرید جو ہے یہ ایک ڈش ہوتی ہے, بڑی اسپیشل ڈش ہوتی ہے. اینی ویز, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا بھی فرما بردار بنا دے, اور اپنے ہسبینڈس کا بھی فرما بردار بنا دے. آمین. سب بولیں آمین. آمین. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. وہ لوگ جو بعد میں آئے ہیں وہ سب سن لیں کہ ڈسمبر کے 3rd ویک میں ہماری 1 ڈے